بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد آمین یا رب العالمین۔ ٹھیک ہے جی، تلاوت کر دو افرا آپ۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین یا رب العالمین۔ الحمد للہ آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمیں جو ہے نا پارہ نمبر 27 پڑھنے کی اللہ نے توفیق دی ہے، الحمدللہ۔ اس سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں تھوڑا سا کہ طالب علم کا قرآن کو سمجھے بغیر ہی دنیا سے چلے جانا بہت بڑے خسارے کی بات ہے۔ اس کے بارے میں ابن القیم رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ یہ کس قدر پریشانی کی بات ہے اور کتنا بڑا خسارہ ہے کہ جو اپنے اوقات کو علم حاصل کرنے میں صرف کرتا ہے۔ یعنی ساری عمر علم کے راستے میں انسان رہتا ہے، لیکن وہ اس حال میں دنیا سے جاتا ہے کہ اس نے قرآن کی حقیقتوں کو سمجھا ہی نہیں ہوتا، اور نہ ہی براہ راست اس کے دل پر اس کے راز اور معنی واقع ہوتے ہیں۔ واللہ المستعان۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ایک شخص جو بہت پڑھا لکھا ہے، ہائیلی ایجوکیٹڈ ہے، ساری زندگی پڑھنا پڑھانا اس کا کام ہے، طرح طرح کے علوم و فنون سے واقف ہے، لیکن اس نے نہیں پڑھا تو قرآن ہی نہیں پڑھا، نہیں جانا تو قرآن ہی نہیں جانا، نہ اس کو سمجھا، نہ اس کے دل پر اس کا کچھ اثر ہوا، اور اس کے بغیر ہی دنیا سے چلا گیا۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ کے گرد و پیش ہو سکتا ہے کہ آپ کے گرد و پیش میں کچھ ایسے لوگ ہوں کہ جو انتہائی درجے کی تعلیم یافتہ ہوں، لیکن قرآن کو عربی میں بھی پڑھنا نہیں جانتے، نہ ہی اس کے معنی کو سمجھتے ہیں، اور نہ ہی اس کا خیال آیا، نہ کبھی کسی نے خیال دلایا۔ تو ہم دوسروں کے بارے میں تو کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن ہم میں سے ہر ایک کو اپنا جائزہ یہاں ضرور لینا چاہیے کہ جتنا وقت میں نے دنیا کی تعلیم کو دیا، جتنا مال میں نے اس میں خرچ کیا، جتنے اوقات اس کام کو لگائے، جتنی انرجی اس میں صرف کی، جتنی راتیں دنیا کی تعلیم کے لیے جاگے، اس کے مقابلے میں قرآن کو میں نے کتنا وقت دیا۔ اور اگر اس کا 10واں حصہ بھی دیں تو عام طور پر سب لوگ کہتے ہیں کہ بس اب یہ ہمارے کام سے گئے، یعنی ہم ان کو پھر دوسری طرف لے جاتے ہیں۔ اب یہ دن رات قرآن ہی اٹھائے پھرتے ہیں، تو کس قدر افسوس کی بات ہے کہ اللہ کی کتاب کی ایسی نہ قدری۔ حالانکہ ہمیں اپنی زندگی میں اہم اس چیز کو رکھنا چاہیے جو ہمیں سب سے زیادہ فائدہ دینے والی ہے، جو ہمیشہ کی زندگی میں ہمارے کام آنے والی ہے۔ تو یہ واقعی بہت پرفیکٹ بات ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو دنیاوی تعلیم میں بہت زیادہ آگے نکل چکے ہوتے ہیں، لیکن تجوید کے ساتھ ان کو قرآن صحیح طریقے سے پڑھنا نہیں آتا۔ تو یہ کتنی یعنی سوچنے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور اگر ہمیں آتا ہے تو ہم دوسروں کو اس کے ساتھ جوڑنے کے قابل بنیں کہ لوگ جو ہے نا قرآن کی طرف آئیں۔ اللہ ہم سب کو سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔ دنیا کی تعلیم ایسی چیز ہے نا کہ اس کے فوائد ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں سامنے، اور دین کی تعلیم کے بظاہر جو ہے نا فوائد ہمیں نظر نہیں آ رہے ہوتے، کیونکہ آخرت میں اس کا، حالانکہ دنیا میں بھی اس کے بہت سارے فوائد ہیں الحمدللہ، اور آخرت میں تو وہی کام آئے گا انسان کے۔ تو جتنا ہو سکے آپ اپنا ٹائم جو ہے نا
وہ قرآن کو دیں، اس کو سمجھنے میں تجوید نہیں آتی تو تجوید سیکھیں، ترجمہ نہیں آتا تو ترجمہ سیکھیں، ترجمہ سیکھ لیے تو تفسیر کی طرف جائیں۔ یعنی یہ ایک سمندر ہے کہ جس میں جتنا اترتے جائیں گے آپ اس کو زیادہ جو ہے نا فیل کر کے، اس کو زیادہ دھیان سے اس کو مزے لے لے کے آپ پھر پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ رواں عربی بھی پڑھ رہی ہیں نا تو آپ کو مزہ آئے گا کہ واقعی میں مجھے تو یہ سمجھ آ رہی ہے۔ سب سے زیادہ خوشی تو یہ ہوتی ہے کہ یہ میں عربی پڑھ رہی ہوں اور مجھے سمجھ آ رہی ہے اس کے ترجمے کی۔ تو یہ چیز جو ہوتی ہے نا یہ پھر دل کو تسلی اور سکون بھی دیتی ہے۔ اور وہ بھی آپ نے سنی ہوئی ہے نا بات کہ جو علامہ اقبال کا شعر ہے جس کا مفہوم ہے کہ کیا ہے وہ شعر اگر کسی کو آتا ہے تو، یعنی قرآن کی وجہ سے انسان جو ہے وہ بلندیوں کو چھوتا ہے اور قرآن کی وجہ سے ہی پستیوں میں چلا جاتا ہے۔ یعنی اگر جو نہیں سیکھ رہا قرآن اس کو پشت پیچھے ڈال دیا تو وہ کیا ہوگا پھر، جیسے آج کل ہمارے حالات ہیں مسلمانوں کے، اور جو قرآن والے تھے صحابہ تھے وہ کس قدر ان کو دنیا ملی ہوئی تھی اور دنیا ان کے پیچھے بھاگ رہی تھی، اور وہ دنیا سے دور بھاگتے تھے، وہ آخرت کے بارے میں زیادہ سوچتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن سے جڑیں، قرآن پہ عمل کرنے والے بنیں اور دوسروں تک پہنچانے والے بنیں، آمین یا رب العالمین۔ پارہ نمبر 27 ہے سورہ الذاریات، آیت نمبر ہمارے پاس ہے 31۔ الحمدللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال فما خطبكم ایہا المرسلون قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں تمہارا کیا مقصد ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم گنہگار قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، یعنی جو ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تھے نا فرشتے، ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تاکہ ہم ان پر مٹی کی کنکریاں برسائیں جو تیرے رب کی طرف سے نشان زدہ ہیں ان سے حد سے گزر جانے والوں کے لیے۔ پس جتنے ایمان والے وہاں تھے ہم نے انہیں نکال لیا، اور ہم نے وہاں مسلمانوں کا صرف ایک ہی گھر پایا، اور وہاں ہم نے ان کے لیے جو دردناک عذاب کا ڈر رکھتے ہیں ایک کامل علامت چھوڑی۔ یعنی یہاں ابراہیم علیہ السلام نے آنے والے مہمانوں فرشتوں سے پوچھا تمہارا کیا معاملہ ہے، تم کیا چاہتے ہو؟ یعنی پہلے ان کی ضیافت کی، ان کے کھانے کا انتظام کیا، پھر اس کے بعد مقصد پوچھا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام اب سمجھ چکے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کسی خاص اہم معاملے کے لیے ہی بھیجا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں مجرم قوم کی طرف بھیجا گیا ہے، یعنی قوم لوط کی طرف۔ قوم لوط جو تھی اس کو مجرم قوم کیوں کہا گیا؟ کیونکہ انہوں نے شرک بھی کیا، اپنے رسول کو جھٹلایا اور ایسی برائی کا ارتکاب کیا جس کا ارتکاب اس سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیا تھا۔ تو پھر ان کا انجام بھی اتنا ہی بھیانک ہوا اور ان پر پتھروں کی بارش برسائی گئی۔ ہر پتھر پر اس شخص کا نام لکھا ہوا تھا جس کو اس پتھر کا شکار ہونا تھا، کیونکہ وہ گناہوں میں بڑھ گئے تھے اور حدود پھلانگ گئے تھے، اس لیے ان پر یہ عذاب آنے والا تھا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام انتہائی نرم دل اور مہربان انسان تھے، ان کے دل پر بڑی تکلیف گزری۔ جب انہیں پتہ چلا کہ اب اس قوم کے خاتمے کا وقت آ گیا ہے تو وہ قوم لوط کے بارے میں جھگڑنے لگے کہ شاید اس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سے عذاب کو ٹال دے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تو یہ تیرے رب کا حکم آ گیا ہے اور عذاب آنے والا ہے جو ٹل نہیں سکتا۔ تو پھر وہاں جتنے بھی مومن تھے انہیں وہاں سے نکال لیا گیا، اور کتنے مومن تھے؟ ایک گھرانہ صرف، اور وہ لوط علیہ السلام کا گھرانہ، اور پھر وہاں کوئی بھی باقی نہ بچا اور اس قوم کو ملیا میٹ کر دیا گیا۔ تو بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ بندوں کے سامنے قصے اور واقعات بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ ان سے عبرت حاصل کریں، سبق سیکھیں، اور اس قصے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت کی طرف بھی اشارہ ہے کہ کس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان پر مہربانی کی اور پھر کس طرح ان کے اندر اچھے اخلاق تھے، مہمان نوازی تھی، اور اسی طرح یہ ہے کہ مہمان نوازی بھی اعلیٰ درجے کی تھی کہ انہوں نے بہترین طریقے سے ان کی عزت افزائی کی اور خاموشی کے ساتھ ان کے لیے بنا ہوا بچڑا لے کر آئے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت مال و دولت بھی عطا کر رکھا تھا، کیونکہ ایک عام فقیر غریب انسان کسی مہمان کو ایک پورا بچڑا جو ہے وہ پیش نہیں کر سکتا، اور وہ بھی تیار شدہ۔
اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کے گھر میں اس کو تیار کرنے والے بھی موجود تھے، کیونکہ یکدم رات کے وقت کوئی آئے اور اتنا کھانا موجود ہو، یہ ایک اچھے گھرانے کا ہی نمونہ ہو سکتا ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے مہمانوں کے آنے کا مقصد ان سے بعد میں پوچھا، پہلے ان کی مہمانی کی، اور پھر یہ ہے کہ جلدی کی، یعنی مہمان نوازی میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ اور پھر اسی طرح یہ بھی ہے کہ کھانا اگر کسی اور مقصد کے لیے تیار کیا گیا ہے گھر والوں کے لیے، اور اگر کوئی مہمان آ جائے تو ان کو پیش کر دیا جائے، تو اس میں کوئی مہمان کی اہانت کی بات نہیں ہوتی۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مہمانوں کی خود خدمت کی، یعنی خود لے کر آئے، خود پاس بیٹھے، خود ان سے کہا کہ آپ کھاتے کیوں نہیں ہیں، اور ان کو کھانے کی طرف رغبت دلائی اور اس کو اپنا شرف سمجھا۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مہمان نوازی جو ہے وہ گھر کے بڑوں کو بھی کرنی چاہیے، ان کو بھی پاس بیٹھنا چاہیے، ان کو بھی ٹائم دینا چاہیے۔ صرف سرونٹس کو بھیج دینا یا بچوں کو کہہ دینا کہ تم لے جاؤ اور تم پاس بیٹھ جاؤ، تو یہ بھی مہمان نوازی کے آداب کے خلاف ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ فرشتے ان کی اہلیہ کو خوشخبری دیتے ہیں، لیکن جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ قوم لوط کے اوپر عذاب آنے والا ہے تو وہ اپنی خوشخبری کو بھول جاتے ہیں اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے فریادیں کرنے لگتے ہیں کہ ان کو عذاب نہ دیا جائے۔ تو اس واقعے میں ابراہیم علیہ السلام کا جو کردار ہے، ان کا جو اخلاق ہے، ان کے جو طور طریقے ہیں، یہ ہم سب کے سیکھنے کے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے محبوب تھے، اللہ کے خلیل تھے، اللہ کے دوست تھے۔ تو وہ کون سی کوالٹیز ہوتی ہیں جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اپنا محبوب بناتا ہے۔ آیت نمبر 38 ہے، موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں بھی ہماری طرف سے تنبیہ ہے کہ ہم نے اسے فرعون کی طرف کھلی دلیل دے کر بھیجا، پس اس نے اپنے بلبوتے پر منہ موڑا اور کہنے لگا یہ جادوگر ہے یا دیوانہ ہے۔ یعنی آسمان و زمین کی تخلیق اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی قوت، اپنی قدرت کے ساتھ کی۔ یہ 47 کا تھا، اس میں نہیں تھا۔ پس اس نے اپنے بلبوتے پر منہ موڑا اور کہنے لگا یہ جادوگر ہے یا دیوانہ ہے۔ بالآخر ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو اپنے عذاب میں پکڑ کر دریا میں ڈال دیا، وہ تھا ہی ملامت کے قابل۔ اسی طرح عادیوں میں بھی ہماری طرف سے تنبیہ ہے، جبکہ ہم نے ان پر خیر و برکت سے خالی آندھی بھیجی، وہ جس جس چیز پر گرتی تھی اسے بوسیدہ ہڈی کی طرح چورا چورا کر دیتی تھی۔ اور سمود کے قصے میں بھی عبرت ہے، جب ان سے کہا گیا کہ تم کچھ دنوں تک فائدہ اٹھا لو، لیکن انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرتابی کی، جس پر انہیں ان کے دیکھتے دیکھتے تیز و تند کڑاکے نے ہلاک کر دیا۔ پس نہ تو وہ کھڑے ہو سکے اور نہ بدلہ لے سکے۔ اور نوح علیہ السلام کی قوم کا بھی اس سے پہلے یہی حال ہو چکا تھا، وہ بھی بڑے نافرمان لوگ تھے۔ آسمان کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اور یقیناً ہم کشادگی کرنے والے ہیں، اور زمین کو ہم نے فرش بنا دیا ہے، پس ہم بہت ہی اچھے بچھانے والے ہیں۔ یعنی آسمان و زمین کی تخلیق اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی قوت، اپنی قدرت کے ساتھ کی، اور ہر چیز کو ہم نے جوڑا جوڑا پیدا کیا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کر سکو۔ یعنی ہر چیز جوڑے جوڑے میں ہے، جیسے دن اور رات، سیاہ اور سفید، میٹھا اور کڑوا، مرد اور عورت۔ تو کسی بھی چیز میں مختلف طرح کے کمبینیشنز ہیں، لیکن صرف اللہ کی ذات ہے جو کہ واحدہ لا شریک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی اس قدرت کو بھی دیکھنا چاہیے اور اس سے بھی سبق لینا چاہیے۔ آیت نمبر 50 ہے، پس تم اللہ کی طرف دوڑ بھاگ یعنی رجوع، یقیناً میں تمہیں اس کی طرف سے صاف صاف تنبیہ کرنے والا ہوں۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ۔ تو یہ دوڑ جو ہے یہ فزیکلی بھی ہوتی ہے کہ انسان بعض اوقات تیز تیز چلتے ہوئے اللہ کے پسندیدہ کاموں کی طرف بڑھتا ہے، لیکن دوڑنے والے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ساتھ مند اور وقت۔ آپ کے مائک ان میوٹ ہیں، کس کا ہے وہ؟ اچھا جی، کیا ہے کہ ایک سعادت مند اور ایک بدبخت۔
تو جو شخص دوڑتا ہے، جو سعادت مند ہوتا ہے، خوش قسمت ہوتا ہے، وہ برائی کے راستوں، غلط کاموں کو چھوڑ کر نیکی کی طرف بھاگتا ہے، اور جو بدبخت ہوتا ہے وہ نیکی کے کاموں کو چھوڑ کر برائی کے کاموں کی طرف دوڑ لگاتا ہے۔ بدبخت اللہ سے بھاگتے ہیں اور نیک بخت اللہ کی طرف بھاگتے ہیں، اور مختلف لوگوں کی مختلف دوڑ ہوتی ہے۔ عام لوگوں کی دوڑ کیا ہوتی ہے کہ وہ جہالت سے علم کی طرف آتے ہیں، احتیاط کے ساتھ عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سستی سے چستی کی طرف دوڑتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہوئے اللہ کی فراخی کی طرف دوڑتے ہیں۔ لیکن خاص لوگوں کی دوڑ کیا ہوتی ہے کہ وہ علم یقینی حاصل کرنے کے لیے دوڑتے ہیں، اور پھر وہ علم اور عمل کے بعد باطنی تزکیہ اور باطنی خشوع کی طرف دوڑتے ہیں، ذاتی لذتوں سے خالص اللہ کی پسند کی طرف دوڑتے ہیں، صرف ان کاموں کی تلاش میں نہیں رہتے کہ جن میں انہیں لذت محسوس ہوتی ہے، بلکہ اپنے نفس کے خلاف جا کر وہ کام بھی کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم، تو میری طرف کھڑا ہو، میں تیری طرف چل کر آؤں گا، تو میری طرف چل کر آ، میں تیری طرف دوڑ کر آؤں گا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اگر بندہ مجھ سے ایک بالشت قریب ہوتا ہے تو میں اس سے ایک گز قریب ہو جاتا ہوں، اور اگر وہ ایک گز میرے قریب ہوتا ہے تو میں اسے اس کے دونوں ہاتھوں کے پھیلاؤ کے برابر قریب ہوتا ہوں، اور اگر وہ میری طرف چل کر آئے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ تو جو اللہ کی طرف دوڑ کر جائے تو پھر کتنی جلدی اس کو اللہ کا قرب مل سکتا ہے۔ تو اس لیے ہماری بھاگ دوڑ، ہماری کوششیں، ہماری محنت صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نیکی کے کاموں کی طرف ہونی چاہیے۔ آیت نمبر 51 ہے، اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ ٹھہراؤ، بے شک تمہیں اس کی طرف سے کھلا ڈرانے والا ہوں۔ اسی طرح جو لوگ ان سے پہلے گزرے ہیں، ان کے پاس جو بھی رسول آیا انہوں نے کہہ دیا کہ یا تو یہ جادوگر ہے یا دیوانہ ہے۔ کیا یہ اس بات کی ایک دوسرے کو وصیت کرتے گئے ہیں؟ نہیں، بلکہ یہ سب کے سب سرکش ہیں، تو آپ ان سے منہ پھیر لیں، آپ پر کوئی ملامت نہیں، اور نصیحت کرتے رہیں، یقیناً یہ نصیحت ایمان والوں کو نفع دے گی۔ یعنی جس کے اندر ایمان آ جاتا ہے اس کا دل نرم ہو جاتا ہے، اس کے اندر نصیحت قبول کرنے کا ملکہ پیدا ہو جاتا ہے، اور اس کے اندر ایک جذب کی کیفیت آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کو اس حال میں پیدا کیا گیا کہ وہ آزمائش میں مبتلا ہونے والا، توبہ کرنے والا اور بھولنے والا ہوتا ہے۔ جب اسے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ نصیحت قبول کرتا ہے۔ آیت نمبر 56 میں ہے، میں نے جنات اور انسانوں کو محض اسی لیے پیدا کیا کہ وہ صرف میری عبادت کریں۔ یعنی یہاں سے پہلے جنوں کا ذکر ہے، کیونکہ جن انسانوں سے پہلے تخلیق کیے گئے تھے، اور ویسے بھی مشرکین جو تھے وہ جنوں کی عبادت کرتے تھے، جنوں سے ڈرتے تھے، جنوں کے ناموں پر نظر و نیاز دیتے تھے۔ تو یہاں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں کو تو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، تو تم کہاں جنوں کی عبادت کرنے لگ گئے اور جنوں سے ڈرنے لگ گئے۔ آیت نمبر 57 ہے، نہ میں ان سے روزی چاہتا ہوں، نہ میری یہ چاہت ہے کہ یہ مجھے کھلائیں۔ اللہ تعالیٰ تو خود ہی سب کا روزی رساں، توانائی والا اور زور آور ہے۔ آیت نمبر 58 میں پتہ چلتا ہے، یعنی اللہ بندوں سے کیا چاہتا ہے کہ بندے اس کی اطاعت کریں، اس کی عبادت کریں۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ بندے کما کر اس کو دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو خود سب کو دینے والا ہے۔ آیت نمبر 59 ہے، پس جن لوگوں نے ظلم کیا ہے انہیں بھی ان کے ساتھیوں کے حصہ کے مثل حصہ ملے گا، لہٰذا وہ مجھ سے جلدی طلب نہ کریں، پس خرابی ہے منکروں کو ان کے اس دن کی جس کا وعدہ دیے جاتے ہیں۔ سورہ الطور مکی ہے اور اس میں 49 آیتیں ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ والطور وکتاب مستور فی رق منشور والبیت المعمور، قسم ہے طور کی اور لکھی ہوئی کتاب کی جو جھلی کے کھلے ہوئے ورق میں ہے، اور آباد گھر کی۔
تو بیت المعمور 7ویں آسمان پر عظیم گھر ہے، جیسے زمین پر بیت اللہ ہے ویسے ہی آسمانوں پر بیت المعمور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے بیت المعمور دکھایا گیا، میں نے جبرائیل علیہ السلام سے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ بیت المعمور ہے، اس میں 70,000 فرشتے روزانہ نماز پڑھتے ہیں، اور ایک مرتبہ پڑھ کر جو اس سے نکل جائے پھر کبھی اس میں داخل نہیں ہوتا، یعنی قیامت تک اس کی دوبارہ باری نہیں آئے گی۔ تو سوچئے کتنے زیادہ فرشتے ہیں کہ ایک دفعہ 70,000 پڑھتے ہیں اور دوبارہ ان کی باری قیامت تک نہیں آنی، تو 70,000 ہر روز جو ہے نا ادھر کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہم کتنے لکی ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے فضل سے بار بار اپنے گھر بلا لیتا ہے، لیکن ہر فرشتے کی باری ایک دفعہ ایک نماز کی آتی ہے، اور پھر وہ نکل جاتا ہے، پھر اور آ جاتے ہیں۔ اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مخلوق کتنی زیادہ ہے، اور صرف فرشتوں کو ہی دیکھیں کہ 70,000 صرف ایک دن میں پڑھ رہے ہیں، تو پھر آپ دیکھیے کہ قیامت تک کتنے فرشتے ہوں گے جو اس کی عبادت کر رہے ہوں گے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب ہم سے یہ کہتے ہیں کہ میں تم سے رزق نہیں چاہتا، اور اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، فرشتوں کو چوائس نہیں دی لیکن ہمیں چوائس دی گئی ہے، تو ہم فرشتوں سے بہتر کب ہو سکتے ہیں جب ہم واقعی اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں اور وہ مقصد پورا کریں جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ آیت نمبر 5 ہے، اور اونچی چھت کی اور بھڑکائے ہوئے سمندر کی، بے شک آپ کے رب کا عذاب ہو کر رہنے والا ہے، اور جوش مارتے ہوئے سمندر کی۔ ایک نئی ریسرچ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سمندر کے اندر والکینوز پھٹتے ہیں یا آگ بھڑکتی ہے، اس کی تہہ میں تو بہت سا پانی بھی اس کو بجھا نہیں پاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان ساری عظیم نشانیوں کی طرف توجہ دلا کر فرمایا ہے کہ ان عذاب ربک لواقع، یعنی آپ کے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا۔ جس طرح یہ ساری چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں، اس سے اللہ کی عظمت اور قدرت کا بھی پتہ چلتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں کہ وہ ان منکرین اور مجرمین کو عذاب سے دوچار کر دے، اور یہ مکی صورت ہے، اور قریش مکہ کو خاص طور پر تنبیہ کی جا رہی ہے، اور اس کے بعد ہر اس شخص کو جو ضد کا مظاہرہ کرے کہ آپ کے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا، اسے کوئی روکنے والا نہیں۔ آیت نمبر 8 ہے، اسے کوئی روکنے والا نہیں جس دن آسمان تھر تھرانے لگے گا اور پہاڑ چلنے پھرنے لگیں گے، یعنی اتنی بھاری چیز جو ہے وہ بالکل ہلکی ہو جائے گی، اڑتی پھرے گی۔ آیت نمبر 11 ہے، اس دن جھٹلانے والوں کی پوری خرابی ہے جو اپنی بےہودہ گوئی میں اچھل کود کر رہے ہیں، یعنی بیکار بحثوں میں مشغول ہیں، کیونکہ ان کے پاس کوئی فائدہ دینے والا علم نہیں، اور ایسے علوم پر اور ایسی چیزوں پر بات کرتے ہیں جس کا کوئی حاصل ہی نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کیل و کال ناپسند ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو 3 چیزیں ناپسند ہیں: ادھر ادھر کی فضول باتیں کرنا، یعنی جن کا کوئی سر پیر نہ ہو، بس بات سے بات نکالتے چلے جانا، دوسرا یہ ہے کہ مال کو ضائع کرنا، اور تیسرا یہ ہے کہ بکثرت سوال کرنا، یعنی بحث و مباحثہ کرنا۔ ایک اور جگہ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عنقریب لوگوں پر دھوکے اور فریب کے چند سال آئیں گے کہ ان میں جھوٹے کو سچا اور سچے کو جھوٹا، خائن کو امانت دار اور امانت دار کو خائن قرار سمجھا جائے گا۔ استغفر اللہ، اللہ اکبر۔ اور الرویدہ قسم کے لوگ گفتگو کریں گے، باتیں کریں گے۔ پوچھا گیا یہ الرویدہ سے کیا مراد ہے، یہ کون لوگ ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، معمولی اور کم عقل لوگ جو عوام الناس کے امور پر بحث و مباحثہ کریں گے، جیسے آج کل ہمارے ٹی وی شوز میں ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، تو استغفار، ایک چیز کو پکڑ لیتے ہیں، اس کی کھال تک اتار دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس فضولیات سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔
آج آپ دیکھیے کہ دنیا بھر میں ٹرینڈ کتنا زیادہ ہے، ہر چھوٹا بڑا ٹاک شوز میں حصہ لے کر بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں، اور جس کے اوپر جو چاہتے ہیں الزام لگا دیتے ہیں، اور جس کو جیسا چاہتے ہیں بدنام کر دیتے ہیں، اور بغیر تحقیق کے باتیں کرتے ہیں۔ تو یہ بہت خطرناک ٹرینڈ ہے۔ بلا احتیاط بغیر سوچے سمجھے بولنے والوں کی مذمت کی گئی ہے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک قیامت کے دن میرے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ محبوب اور قریب بیٹھنے والے لوگ وہ ہیں جو بہترین اخلاق والے ہیں، اور بے شک سب سے زیادہ ناپسندیدہ اور دور بیٹھنے والے لوگ وہ ہیں جو زیادہ باتیں کرنے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بلا سوچے سمجھے بلا احتیاط بولنے والے اور تکبر کرنے والے المنافقون ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بہت باتونی اور زبان دراز کا تو ہمیں علم ہے، یہ المتفقون کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تکبر کرنے والے۔ یہ اور یہ اثر سارون کا لفظ بھی اس میں آتا ہے، جو بہت باتونی انسان ہو، اور المتصدقون جو لوگوں پر زبان کی وجہ سے زور آور اور غالب ہو جائے، یعنی لوگوں کو اپنی باتوں سے دبا جائے۔ یہ ترمذی میں روایت ملتی ہے۔ تو یہ سارے اخلاق بدترین اخلاق ہیں، تو ہم میں سے ہر ایک کو اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ کہیں اس میں سے کوئی کوالٹی میرے اندر تو نہیں۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 13 ہے، جس دن وہ دھکے دے کر آتش جہنم کی طرف لائے جائیں گے، یہی وہ آتش دوزخ ہے جسے تم جھوٹ بتلاتے تھے۔ اب بتاؤ کیا یہ جادو ہے یا تم دیکھتے نہیں ہو؟ جاؤ دوزخ میں، اب تمہارا صبر کرنا اور نہ کرنا تمہارے لیے یکساں ہے، تمہیں فقط تمہارے کیے کا بدلہ دیا جائے گا۔ یقیناً پرہیزگار لوگ جنتوں میں اور نعمتوں میں ہیں۔ یعنی ہمیں اللہ تعالیٰ سے تقوی کی دعا کرنی چاہیے۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اور اسی طرح ان کاموں کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ جو انسان کو متقی بناتے ہیں، یعنی ان المتقین فی جنات و نعیم۔ مثلا یہ ایک کتاب ہے جس میں تقوی کی اہمیت، برکات اور اسباب قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائی گئی ہیں کہ متقی کون ہوتا ہے، ان کے اعمال کیا ہوتے ہیں اور طریقے کیا ہوتے ہیں، اور تقوی سے برکتیں کون کون سی آتی ہیں۔ تو یہ ہم میں سے ہر ایک کو پڑھنی چاہیے تاکہ ہم اپنے اندر یہ صفات لا سکیں، کیونکہ متقین کے لیے باغوں اور نعمتوں کا وعدہ کیا گیا ہے۔ مجھے ملی تو میں انشاءاللہ سینڈ کروں گی آپ کو۔ آیت نمبر 18 ہے، جو انہیں ان کے رب نے دے رکھی ہیں اس پر خوش ہیں، اور ان کے پروردگار نے انہیں جہنم کے عذاب سے بھی بچا لیا۔ تم مزے سے کھاتے پیتے رہو ان اعمال کے بدلے جو تم کرتے تھے، برابر بچھے ہوئے شاندار تختے پر تکیے لگائے ہوئے، اور ہم نے ان کے نکاح بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے کر دیے ہیں، اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی ایمان میں ان کی پیروی کی، ہم ان کی اولاد کو ان تک پہنچا دیں گے، اور ان کے عمل سے ہم کچھ کم نہ کریں گے۔ ہر شخص اپنے اپنے اعمال کا گروی ہے۔ ہم ان کے لیے میوے اور مرغوب گوشت کی ریل پیل کر دیں گے، خوش طبعی کے ساتھ ایک دوسرے سے جام شراب کی چھینا جھپٹی کریں گے، جس شراب کے سرور میں بےہودہ گوئی نہ ہوگی نہ گناہ، اور ان کے ارد گرد ان کے نوعمر غلام چل پھر رہے ہوں گے، گویا کہ وہ موتی تھے جو ڈھکے رکھے تھے، اور آپس میں ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر سوال کریں گے، کہیں گے کہ اس سے پہلے ہم اپنے گھر والوں کے درمیان بہت ڈرا کرتے تھے، پس اللہ تعالیٰ نے ہم پر بڑا احسان کیا اور ہمیں تیز و تنگ گرم ہواؤں کے عذاب سے بچا لیا۔ ہم اس سے پہلے ہی اس کی عبادت کیا کرتے تھے، بے شک وہ محسن اور مہربان ہے۔ تو آپ سمجھاتے رہیں، کیونکہ آپ اپنے رب کے فضل سے نہ تو کاہن ہیں نہ دیوانہ۔ کیا
کافر یوں کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہے، ہم اس پر زمانے کی حوادث یعنی موت کا انتظار کر رہے ہیں۔ کہہ دیجئے تم منتظر رہو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں۔ کیا ان کی عقلیں انہیں یہی سکھاتی ہیں یا یہ لوگ ہی سرکش ہیں؟ کیا یہ کہتے ہیں کہ اس نبی نے قرآن خود گھڑ لیا؟ واقعہ یہ ہے کہ وہ ایمان نہیں لاتے۔ اچھا، اگر یہ سچے ہیں تو بھلا اس جیسی ایک ہی بات یہ بھی تو لے آئیں، کیا یہ بغیر کسی پیدا کرنے والے کے خود بخود پیدا ہو گئے ہیں یا یہ خود پیدا کرنے والے ہیں؟ کیا انہوں نے ہی آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے؟ بلکہ یقین نہ کرنے والے لوگ ہیں۔ یا کیا ان کے پاس تیرے رب کے خزانے ہیں یا ان خزانوں کے یہ دروگاں ہیں؟ یا کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر سنتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو ان کا سننے والا کوئی روشن دلیل پیش کرے۔ کیا اللہ کی تو سب لڑکیاں ہیں اور تمہارے ہاں لڑکے ہیں؟ کیا تو ان سے کوئی اجرت طلب کرتا ہے کہ یہ اس کے تاوان سے بوجھل ہو رہے ہیں؟ کیا ان کے پاس علم غیب ہے جسے یہ لکھ لیتے ہیں؟ کیا یہ لوگ کوئی فریب کرنا چاہتے ہیں تو یقین کر لیں کہ فریب خور وہ کافر ہی ہیں۔ کیا اللہ کے سوا ان کا کوئی معبود ہے؟ ہرگز نہیں، اللہ تعالیٰ ان کے شرک سے پاک ہے۔ اگر یہ لوگ آسمان کے کسی ٹکڑے کو گرتا ہوا دیکھ لیں تب بھی یہ کہہ دیں گے یہ تہ بتہ بادل ہے۔ تو انہیں چھوڑ دے یہاں تک کہ انہیں اس دن سے سابقہ پڑے جس میں یہ بے ہوش کر دیے جائیں گے، جس دن انہیں ان کا مکر کچھ کام نہ دے گا اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ بے شک ظالموں کے لیے اس کے علاوہ اور عذاب بھی ہیں، لیکن ان لوگوں میں سے اکثر بے علم ہیں۔ تو اپنے رب کے حکم کے انتظار میں صبر سے کام لے، بے شک تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ صبح کو جب تو اٹھے اپنے رب کی پاکی اور حمد بیان کر، اور رات کو بھی اس کی تسبیح پڑھ اور ستاروں کے ڈوبتے وقت بھی، یعنی وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، ستاروں کے غروب ہونے سے مراد فجر کی سنت اور فرض ہے، کیونکہ صبح کی نماز کا وقت حقیقت میں ستاروں کی پیٹ پھیر کر جانے کے بعد شروع ہوتا ہے، جب ستارے ڈوب رہے ہوتے ہیں۔ ضحاک بھی یہی کہتے ہیں۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن بصری وغیرہ وغیرہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد فجر کی 2 سنتیں ہیں اور فجر کی 2 سنتوں کی بڑی اہمیت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی نفل کی ادائیگی کے لیے اتنی جلدی نہیں دیکھا کرتے نہیں دیکھا جتنی جلدی آپ نماز فجر سے پہلے 2 رکعتوں کے لیے آپ کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طلوع فجر کے وقت 2 رکعت پڑھنے کی شان کے بارے میں فرمایا کہ ان کا پڑھنا میرے نزدیک ساری دنیا سے زیادہ محبوب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سنتوں کو کبھی سفر میں بھی نہیں چھوڑا تھا۔ سفر کی نماز آدھی ہو جاتی ہے، سنتیں معاف ہو جاتی ہیں، لیکن فجر کی سنتیں آپ نے کبھی سفر میں بھی نہیں چھوڑی تھی۔ اور اسی طرح فجر کی نماز کی بھی اپنی اہمیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح کی نماز ادا کی وہ شخص اللہ کی ذمے میں آ گیا۔ پس تم میں سے کسی سے اللہ تعالیٰ اپنے ذمے کے بارے میں کسی چیز کا مطالبہ نہ کرے، پس جس شخص سے اس نے اپنے ذمے کے بارے میں کوئی مطالبہ کر دیا تو وہ اس کو پکڑ لے گا اور اوندے منہ جہنم میں پھینک دے گا۔ تو فجر پڑھنے والا جو ہے وہ شام تک اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے اور فجر کی نماز پڑھنے والے سے جنت کا وعدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص 2 ٹھنڈی نمازیں فجر اور عصر پڑھے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ وہ آدمی ہرگز آگ میں نہیں جائے گا جس نے سورج نکلنے سے پہلے اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے نماز پڑھی، یعنی فجر اور عصر کی نماز۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً تم لوگ آپ اپنے رب کو اس طرح دیکھو گے جس طرح تم چاند کو دیکھ رہے ہو۔ تمہیں اس کو دیکھنے میں کوئی دھکم پیل یا مشقت نہیں ہوگی، پس اگر تم طاقت رکھتے ہو تو سورج طلوع ہونے سے پہلے یا غروب ہونے سے پہلے نمازوں میں سستی نہ کرو، تو ایسا کر لو۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ رات کا قیام کرتے ہیں اور فجر قضا کر دیتے ہیں، تو فجر کی نماز جو ہے وہ قیام اللیل سے بھی افضل ہے۔ اکثر ہم لوگ نوافل کی طرف بڑے شوق سے لپکتے ہیں اور فرض نمازوں میں سستی کرتے ہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ فرض نمازوں میں سستی
اور خصوصاً فجر کی نماز میں سستی منافق کا وتیرہ ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ سورہ النجم، سورہ نجم مکی ہے اور اس میں 62 آیتیں ہیں اور 3 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی علمہ شدید القوی ذو مرۃ فاستوی۔ قسم ہے ستارے کی جب وہ گرے کہ تمہارے ساتھی نے نہ راہ گم کی ہے نہ وہ ٹیڑھی راہ پر ہے۔ یعنی وحی الہی اور ستاروں دونوں کو ساتھ ساتھ ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ ستارے آسمان کی زینت ہیں اور وحی الہی زمین کے لوگوں کی زینت ہے، یعنی انسانوں کے سنوارنے والی ہے۔ اگر انبیاء سے وراثت میں حاصل ہونے والا علم نہ ہوتا تو لوگ کالی رات سے بھی زیادہ شدید تاریکی میں ہوتے۔ آیت نمبر 3 ہے، اور نہ وہ اپنی خواہش سے کوئی بات کہتے ہیں، وہ تو صرف وحی ہے جو اتاری جاتی ہے۔ اسے پوری یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ حق بات کہا کرتے تھے، سچ بولتے تھے، نبوت سے پہلے بھی اور بعد میں بھی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تو ہمیشہ حق بات ہی کہتا ہوں۔ آپ کے کسی صحابی نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تو ہمارے ساتھ ہنسی مذاق بھی کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ہنسی مذاق میں بھی ہمیشہ حق بات ہی کہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، جس چیز کے بارے میں تمہیں خبر دوں کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے تو وہ ایسی بات ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں، یعنی قرآن کے علاوہ وحی کی وہ قسم جو آپ پر اترتی تھی، جس کے مطابق آپ لوگوں کے درمیان فیصلے کرتے یا آپ ان کو کوئی تعلیمات دیتے تو اس کو بھی اسی طرح ماننا چاہیے، کیونکہ آپ ہمیشہ سچ بولتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو میں تمہیں بتاتا ہوں اس میں کوئی شک کی بات نہیں، یعنی مثلا کیا بتاتے ہیں کہ فجر کی نماز کی اہمیت، تو اس میں شک نہیں کرنا چاہیے۔ عصر کی نماز کی اہمیت، تو اس میں شک نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کی صحیح احادیث موجود ہیں، تو صحیح احادیث کو پڑھتے ہوئے بھی یقین رکھنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں بتایا ہے وہ سچ بتایا ہے، اور اس کے مطابق ہمیں اجر بھی ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ آیت نمبر 5 ہے، اسے پوری طاقت والے فرشتے نے سکھایا ہے جو زور آور ہے، پھر وہ سیدھا کھڑا ہو گیا، یعنی نبی جبرائیل علیہ السلام نے۔ اور وہ بلند آسمان کے کناروں پر تھا، پھر نزدیک ہوا اور اتر آیا، پس وہ 2 کمانوں کے بقدر فاصلہ رہ گیا، بلکہ اس سے بھی کم، پھر 2 کمانوں یا اس سے کم فاصلہ رہ گیا، یعنی جبرائیل علیہ السلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں۔ پس اس نے اللہ کے بندے کو وحی پہنچائی، جو بھی پہنچائی، دل نے جھوٹ نہیں کہا جسے پیغمبر نے دیکھا۔ کیا تم جھگڑا کرتے ہو اس پر جو پیغمبر دیکھتے ہیں؟ یعنی پیغمبر جو ہیں وہ ہمیشہ سچ بات کہتے ہیں، اور اگر وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے فرشتے کو دیکھا اور فرشتہ ان کے پاس وحی لایا تو اس معاملے میں بھی وہ بالکل سچ کہہ رہے ہیں۔ کس کا مائک انمیوٹ ہے؟ آیت نمبر 13 ہے، اسے تو ایک مرتبہ اور بھی دیکھا تھا سدرۃ المنتہا کے پاس، یعنی ایک اور موقع پر جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا معراج کے موقع پر، اور وہ کس طرح دیکھا کہ ان کے 600 پر تھے جس سے موتی اور یاقوت جڑ رہے تھے۔ اندہ سدرۃ المنتہا، یہی جس کے پاس جنت المأوا ہے، اسی کے پاس جنت المأوا ہے۔ یعنی جنت المأوا کے بارے میں کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام اور حوا اسی جنت میں تھے۔ آیت نمبر 12 ہے، جب کہ سدرہ کو چھپائی لیتی تھی وہ چیز جو اس پر چھا رہی تھی، نہ تو نگاہ بہکی نہ حد سے بڑی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے موقع پر تشریف لے گئے
اور آپ نے سدرۃ المنتہا کو دیکھا تو اس کے بارے میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء کروایا گیا تو آپ کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا، اور وہ چھٹے آسمان پر ہے۔ وہ سب چیزیں جنہیں زمین سے اوپر لے جایا جاتا ہے اس تک پہنچتی ہیں، اور وہاں سے انہیں لے جایا جاتا ہے، اور جو اوپر سے نیچے لاتے ہیں وہ بھی وہاں تک جاتی ہیں اور وہاں سے انہیں وصول کیا جاتا ہے۔ اور پھر اس کا کیا معنی ہے کہ سدرۃ المنتہا کو کسی چیز نے ڈھانپ رکھا ہے؟ تو اس کے بارے میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سونے کی پتنگوں نے، اور ایک روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبرائیل مجھے سدرۃ المنتہا کی طرف لے گئے، اس کے پتے ہاتھی کے کان کی طرح بڑے بڑے تھے، درخت ہے اور اس کے پھل بیر جیسے بڑے بڑے گڑھے کے برابر تھے۔ آپ نے فرمایا کہ جب اس درخت کو اللہ کے حکم سے ڈھانپا گیا تو اس کا حال ایسا ہو گیا کہ اللہ کی مخلوق میں سے کسی کے لیے ممکن نہیں کہ اس کے حسن کو بیان کر سکے۔ سبحان اللہ، یہ نظارہ آپ کو کروایا گیا۔ سبحان اللہ۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جبرائیل مجھے لے کر سدرۃ المنتہا تک پہنچے، اسے کئی رنگوں نے ڈھانپا، اسے کئی رنگوں سے ڈھانپا گیا تھا، میں نہیں جانتا کہ وہ کیا تھے، یعنی دنیا میں وہ نہیں ہے کہ کسی چیز سے آپ تشبیہ دے کر آپ فرماتے کہ ایسا رنگ تھا یا ویسا رنگ تھا۔ آیت نمبر 17 ہے، نہ تو نگاہ بہکی نہ حد سے بڑی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر بھی نہایت کمال اور ادب کا مظاہرہ کرتے رہے۔ عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ جب انسان کسی ایسی جگہ پر جاتا ہے جس میں کسی بہت بڑے آدمی سے، کسی بادشاہ سے، کسی وزیر سے، کسی اور سے ملاقات ہو، تو عموماً کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہنچ کر اس سے ملاقات کے دوران جو وہاں کا سیٹ اپ ہوتا ہے، وہاں کی ڈیکوریشن ہوتی ہے، وہاں کا جو سارا رکھ رکھاؤ ہوتا ہے، انسان اپنی نظریں چرا کر ان کو بھی دیکھتا رہتا ہے ساتھ ساتھ، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری توجہ اپنے رب کی طرف رکھی، تو آپ کی نمازوں میں کیا خشوع ہوتا ہوگا۔ سبحان اللہ، کہ وہاں جا کر بھی آپ کا وہ خشوع قائم رہا کہ آپ کی نظر ادھر ادھر نہیں بھٹکی، کہ آپ دیکھنے لگیں کہ اچھا یہاں اور کیا کیا ہوتا ہے۔ آج ہی موقع ملا ہے اچھی طرح سارا جائزہ لے کر جاؤں۔ تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ جس کام کے لیے گئے ہیں، جس مقصد کے لیے گئے ہیں، اس پر فوکس رکھیں، نہ کہ ادھر ادھر دلچسپی لیں، نہ تجسس، اور اس میں آپ کے سکون قلب اور طمانینت کا بھی اظہار ہے، اور یہ کسی شخص کی شخصیت کی کمال کی خوبی ہے، یعنی اتنے کمپوزڈ تھے آپ اور اتنے فوکسڈ۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ یہ آیت نمبر 18 ہے، یقیناً اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے بعض نشانیاں دیکھ لیں، کیا تم نے لات اور عزیٰ کو دیکھا اور منات تیسرے پچھلے کو؟ کیا تمہارے لیے لڑکے اور اللہ کے لیے لڑکیاں ہیں؟ یہ تو اب بڑی بے انصافی کی تقسیم ہے۔ دراصل یہ صرف نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے ان کے رکھ لیے ہیں، اللہ نے ان کی کوئی دلیل نہیں اتاری، یہ لوگ تو صرف اٹکل کے اور اپنی نفسانی خواہشوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور یقیناً ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے۔ یہاں اشارہ ہے قریش کی ان دیویوں کی طرف جنہیں انہوں نے خود ساختہ نام دے رکھے تھے اور ان سے خود ساختہ کرامتیں منسوب کر رکھی تھیں۔ آیت نمبر 24 ہے، کیا ہر شخص جو آرزو کرے اسے میسر ہے؟ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، اللہ ہی کے ہاتھ ہے یہ جہان اور وہ جہان، اور بہت سے فرشتے آسمانوں میں ہیں جن کی سفارش کچھ بھی نفع نہیں دے سکتی، مگر یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی خوشی اور اپنی چاہت سے جس کے لیے چاہے اجازت دے دے۔ کیا جو ہم چاہیں وہ سب ہمیں مل جائے گا؟ یہ بات ہے سمجھنے کی، یعنی جب ہماری کوشش کے باوجود جب ہماری مرضی پوری نہیں ہوتی تو اس کا کیا مطلب ہے کہ کوئی اور ہے جس کے ہاتھ میں ساری چیزوں کا کنٹرول ہے، ورنہ تو انسان جو چاہتا پا لیتا، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ ہی کے ہاتھ ہے یہ جہان اور وہ جہان۔ سبحان اللہ۔ آیت نمبر 27 ہے، بے شک جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ فرشتوں کا زنانہ نام مقرر کرتے ہیں، دو فرشتوں کے نام عورتوں کے نام کی طرح رکھتے ہیں کیونکہ وہ ان کو نعوذ باللہ اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں۔ استغفر اللہ۔
آیت نمبر 28 ہے، حالانکہ انہیں اس کا کوئی علم نہیں، وہ صرف اپنے گمان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور بے شک وہم و گمان حق کے مقابلے میں کچھ کام نہیں دیتا۔ گمان ہی ہوتا ہے، وہ بس خیال ہی ہوتا ہے، حقیقت نہیں ہوتی۔ تو زندگی میں دین کے معاملے کو گمان اور خیال اپنی مرضی اور خواہش کے تابع نہ کریں، بلکہ جو کہا گیا، جیسے کہا گیا، اس کے مطابق چلیں، اور دین میں منمانی نہ کریں کہ میرے خیال میں یہ ہے۔ ایسی تفسیر کی بھی اجازت نہیں ہوتی کہ جس میں انسان اپنی رائے کا اظہار کرنا شروع کر دے۔ تو آپ نے آیت نمبر 29 ہے، تو آپ اس سے منہ موڑ لیں جو ہماری یاد سے منہ موڑے، اور جن کا ارادہ بجز زندگانی دنیا کے اور کچھ نہ ہو۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا، کتنی سخت بات ہے یہ کہ جو لوگ ذکر سے، اللہ کی یاد سے منہ موڑتے ہیں، آپ ان سے اعراض برتیے، ان کی پرواہ نہ کیجیے، اور پھر ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور ان کے ساتھ تعلق تو دور کی بات ہے، یعنی ان کی باتوں کی طرف بھی توجہ نہ دے۔ تو اس میں آپ دیکھیے کہ اللہ کے ذکر سے منہ نہیں موڑنا چاہیے۔ یہ خاص یہاں ہمیں سبق مل رہا ہے، کیونکہ آگے کہا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، کہ وہ دنیا کی زندگی چاہتا ہے، یعنی اللہ کے ذکر سے کون سی چیز روکے ہوئے ہے؟ دنیا کی خواہشات۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ہم تو اتنا اپنا ٹائم ضائع کرتے ہیں ذکر کے بغیر، اتنا ٹائم گزر جاتا ہے اور ہمیں اس چیز کا احساس تک نہیں ہوتا۔ تو اسی لیے کتنا وہ آتا ہے نا کہ ذکر سے اپنے زبان جو ہے تر رکھیں، کیونکہ جو زبان ذکر سے ہلتی رہتی ہے، جب تک ہلتی رہتی ہے تب تک اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو جب زبان جو ہے وہ رک جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنا وہ اٹھا لیتے ہیں ہم سے ذمہ۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 23 ہے، اور جن کا یہی ان کے علم کی انتہا ہے، آپ کا رب اس سے خوب واقف ہے جو اس کی راہ سے بھٹک گیا ہے، اور وہی خوب واقف ہے اس سے بھی جو راہ یافتہ ہے۔ وہ زیادہ سے زیادہ بس دنیا کا علم رکھتے ہیں، لہٰذا ان کی بات نہیں مانو۔ اس علم کو اپناؤ اور اس علم کو فالو کرو جو وحی کی بنیاد پر آیا ہے۔ یہاں ایسے لوگوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو دنیاوی معاملات میں تو بہت علم رکھتے ہیں، بہت سمجھ رکھتے ہیں، لیکن دین کے معاملے میں بالکل کورے نا واقف۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کی عقل کو کامل نہیں قرار دیا، ان کو آخرت کے علم والوں سے کم درجے میں رکھا۔ یعنی ایک شخص ہے جس کے پاس صرف دنیا کا علم ہے، دین کا نہیں۔ ایک وہ شخص ہے جس کے پاس صرف دین کا علم ہے اور دنیا کا نہیں، اور ایک وہ شخص ہے جس کے پاس دین کا بھی اور دنیا کا بھی علم ہے۔ تو بہرحال ہر ایک کے درجات ہیں، لیکن دین کا علم نہ ہو اور صرف دنیا کے علم پر مرعوب ہونا، یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ آیت نمبر 31 ہے، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ برے عمل کرنے والوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دے اور نیک کام کرنے والوں کو اچھا بدلہ عنایت فرمائے۔ ان لوگوں کو جو بڑے گناہوں سے بچتے ہیں اور بے حیائی سے بھی، سوائے کسی چھوٹے گناہ کے، بے شک تیرا رب بہت کشادہ مغفرت والا ہے، وہ تمہیں بخوبی جانتا ہے جبکہ اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں بچے تھے، پس تم اپنی پاکیزگی آپ بیان نہ کرو، وہیں پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ تو یہاں پر جس چیز کا ذکر خاص طور پر کیا گیا ہے وہ کیا ہے کہ بڑے بڑے گناہ جو ہیں ان سے انسان بچے۔ اگر تو چھوٹے گناہ ہوتے ہیں، چھوٹے موٹے ان میں ملوث ہو جانا کسی چیز میں، اس کو پھر رب معاف کر دیتا ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ فلا تزکوا انفسکم بھی قابل توجہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو پاکیزہ قرار نہیں دے سکتا کہ میں بڑا نیک ہوں۔ اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ آپ دوسروں کی زندگی کا پورا احاطہ نہیں کر سکتے کہ ان کی زندگی میں کون کون سے نیک اعمال ہیں۔ تو یہ تزکو کون ہے، یعنی کون تزکیہ کرتے ہیں اپنا؟
کل بھی کہتے ہیں کہ لوگ نیک عمل کرتے ہیں اور نیک عمل کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ ہماری نمازیں ہیں، یہ ہمارے روزے ہیں، یہ ہمارا حج ہے، یہ ہمارا جہاد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ آیت نازل کی کہ وہ زیادہ جاننے والا ہے کہ کون نیک ہے اور کس نے اطاعت کی اور کس نے اللہ کے لیے اپنا عمل خالص کیا۔ اسی طرح ایسے نام بھی نہیں رکھنے چاہیے کہ جن سے انسان کی کوئی بہت بڑائی ظاہر ہوتی ہو، جیسے نیک بی بی نام رکھ لیتے ہیں۔ ایک خاتون کا نام برہ تھا تو آپ نے اس کا نام زینب رکھ دیا اور برہ نام رکھنے سے منع کیا۔ آپ نے فرمایا کہ اپنے آپ کو نیک اور صالح نہ کہلواؤ، اللہ تم میں سے نیک بندوں کو خوب جانتا ہے۔ تو پوچھا کہ ہم کیا نام رکھیں؟ تو آپ نے فرمایا زینب رکھ لو۔ تو اپنی نیکیوں کا اشتہار نہ دیں، اپنی نیکیوں کے بارے میں بڑھ چڑھ کر باتیں نہ کریں، میں نے یہ بھی کیا، میں نے وہ بھی کیا، نہیں، اللہ کو پتہ ہے کہ کون کس درجے میں ہے، اچھا کر کے بھی ڈرتے رہیں۔ دیکھیں قرآن پڑھنے سے کس قدر انسان کا تزکیہ ہو رہا ہے نا، کہ انسان کو ہر بات جو ہے وہ قرآن سے معلوم ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ، انسان کے اخلاق جو ہے نا وہ سیدھے ہوتے جاتے ہیں، سوچ سیدھی ہو جاتی ہے، مثبت ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کتاب سے جوڑی رکھے اور اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اس پہ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر، کوئی ایسی بات نہیں ہے جو ہمیں قرآن نے نہ سکھائی ہو۔ سبحان اللہ، اللہ نے پیدا کر کے ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا، اتنی بڑی جو ہے نا کتاب ہمارے سامنے رکھ دی ہے جو ہماری ہر طرح سے رہنمائی کرتی ہے، تو ہم اسی کو چھوڑ کے تو اپنی زندگی اپنے طور پہ گزارنا چاہتے ہیں اور اپنے آپ کو مشکلوں میں ڈالا ہوا ہے۔ کون سی آیت ہم نے پڑھی تھی؟ 32۔ آیت نمبر 33 ہے، کیا آپ نے اسے دیکھا جس نے منہ موڑ لیا اور بہت کم دیا اور ہاتھ روک لیا؟ کیا اسے علم غیب ہے کہ وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے؟ کیا اسے اس چیز کی خبر نہیں دی گئی جو موسیٰ علیہ السلام کے اور وفادار ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں تھا، کہ کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا، اور یہ کہ ہر انسان کے لیے صرف وہی ہے جس کی کوشش خود اس نے کی۔ کیا تھی وہ کامن تعلیمات کہ کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر شخص کو اپنے گناہ اپنے کندھوں پر لادنے پڑیں گے۔ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے کوشش کی، یعنی انسان کو اپنی ہی کمائی کا بدلہ ملے گا، دوسروں کا کام ہمیں فائدہ نہیں دے گا۔ پلے باندھنے والی بات ہے، اگر یہ پلے بند گئی تو پھر کامیابی ہے انشاءاللہ۔ اور یہ کہ ہر انسان کے لیے صرف وہی ہے جس کی کوشش خود اس نے کی، اور یہ کہ بے شک اس کی کوشش عنقریب دیکھی جائے گی، پھر اسے پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اور یہ کہ آپ کے رب ہی کی طرف پہنچنا ہے، اور یہ کہ وہی ہنساتا ہے اور وہی رلاتا ہے، اور یہ کہ وہی مارتا ہے اور وہ جلاتا ہے، اور یہ کہ اسی نے جوڑا یعنی نر و مادہ پیدا کیا ہے نطفہ سے، جب کہ وہ ٹپکایا جاتا ہے، اور یہ کہ اسی کے ذمہ دوبارہ پیدا کرنا ہے، اور یہ کہ وہی مالدار بناتا ہے اور سرمایہ دیتا ہے، اور یہ کہ وہی شعراء یعنی ستارے کا رب ہے، اور یہ کہ اسی نے عاد اول کو ہلاک کیا اور سمود کو بھی، جن میں سے ایک کو بھی باقی نہ رکھا، اور اس سے پہلے قوم نوح کو، یقیناً وہ بڑے ظالم اور سرکش تھے، اور متفقہ شہر یا الٹی ہوئی بستیوں کو اسی نے الٹ دیا، پھر اس پر چھا دیا جو چھایا۔ پس اے انسان تو اپنے رب کی کس کس نعمت کے بارے میں جھگڑے گا؟ یہ نبی ڈرانے والے ہیں پہلے ڈرانے والوں میں سے، آنے والی گھڑی قریب آ گئی، اللہ کے سوا اس کا وقت معین پر کھول دکھانے والا اور کوئی نہیں، پس کیا تم اس بات سے تعجب کرتے ہو اور ہنس رہے ہو؟ روتے نہیں بلکہ تم کھیل رہے ہو۔ اب اللہ کے سامنے سجدے کرو اور اسی کی عبادت کرو۔ آخری آیت سجدہ ہے۔ دیکھیے یہ ہنسنا رونا اس کا طریقہ بھی اللہ نے سکھایا، سبحان اللہ۔ جانوروں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ ان کا ہنسنا، ان کو ہنسی نہیں آتی، آپ ان کے سامنے اچھی سے اچھی غذا رکھ دیں
نہ چڑیا کو، نہ کبوتر کو، نہ کتے کو، نہ بلی کو، نہ گائے کو، نہ بھینس کو، کسی کو ہنسنا نہیں آتا، اور عام طور پر آپ ان کو روتے ہوئے بھی نہیں دیکھتے، لیکن انسان کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جذبات رکھے اور ان کو ہنسنا سکھایا، رونا سکھایا، اور پھر ایسے موقع پیدا کیے کہ جس سے انسان کے اندر ان چیزوں کی سیٹسفیکشن بھی ہو۔ تو پہلی زندگی کی ساری باتیں کر کے اللہ کی قدرت ظاہر کر کے پھر فرمایا، اور یہ کہ دوسری بار پیدا کرنا بھی اس کے ذمہ ہے، تو جس نے پہلی بار پیدا کیا وہ دوبارہ بھی پیدا کرے گا۔ تمہارے مال اور رزق بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اسی لیے اس کی طرف توجہ کرو۔ یہ سب بتانے کا مقصد کیا ہے کہ ان سارے حالات اور مواقع پر اپنے رب کی طرف رجوع کریں، اور وہیں الشعراء یعنی ستارے کا مالک ہے، یعنی اشیاء را یا ستارے کو مت پوجو، وہ اللہ کی مخلوق ہے۔ اب آپ ذرا کمپیئر کریں عربی عبارت اور اردو ترجمہ کو، نو کمپیریزن۔ تو عربی میں جب قرآن سمجھ میں آتا ہے تو وہ دل پر اور ہی اثر کرتا ہے، لیکن اسی کو ہم اگر ترجمہ کرنے لگتے ہیں تو ہمیں پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے، نثر میں تو بالکل وہ مزہ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے آپ میں سے ہر ایک قرآن کے اندر غور و خوض کرتا رہے، جس نے پڑھا نہیں سمجھ کر وہ پڑھے، اور پھر جب بھی پڑھے یا پڑھائے کہ کچھ نہ کچھ اس کے معنی کے اندر ضرور غور کریں، اور اس کے لیے بہترین ہے کہ آپ لفظی ترجمہ والے قرآن سے تلاوت کریں، تو جو لفظ بھولیں فٹ اس کا ترجمہ ساتھ دیکھ لیں کہ کس لفظ کا کس طرح بیان کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 57 میں قیامت قریب ہے، اور 61 میں ہے کہ دنیا کی رونقوں میں گم ہو کر قرآن سے غافل ہو۔ یہاں لفظ سامدون استعمال ہوا ہے، سامدون سمود سے ہے جس کا معنی ہے گیت گانا، اور سمود کہتے ہیں غافل ہونے اور چیزوں کو فراموش کر دینے کو، کیونکہ گیت گانے جو ہیں وہ غفلت اور فراموشی کا سبب بنتے ہیں، انسان کو غافل کرتے ہیں۔ اس کی مثال کیا ہے کہ آپ کے دل میں کوئی غم ہے، کوئی بوجھ ہے، تو اب اگر آپ کسی میوزک میں یا کسی ایسی چیز میں انوالو ہو جائیں تو گویا ہو جائیں گے، تو وقتی طور پر وہ سب اس غم غلط ہو جائے گا۔ اسی طرح کوئی اچھی باتیں آپ نے یاد کی ہوئی ہیں، کوئی دل میں ایمان خشوع خضوع ہے، تو ایسی چیزوں میں مشغول ہو کر آپ کے دل سے وہ بھی نکل جائے گا۔ تو یہ گانا بجانا ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو آخرت سے غافل کرتی ہے، اپنی دنیا کے فرائض سے غافل کرتی ہے، اپنی ذمہ داریوں کے احساس سے بے خبر کر دیتی ہے۔ سورہ القمر۔ سورہ القمر مکی ہے اور اس میں 55 آیتیں اور 3 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ آپ سب جاگ رہے ہیں؟ اوکے اوکے، ٹھیک ہے، ذرا سی علی جلی کیا کریں، میں نہ یہ پڑھتی رہوں اور آپ سوئے ہوئے ہوں۔ جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم اور عمل میں برکت عطا فرمائے، اور آپ انشاءاللہ اپنا بدلاؤ کریں، اپنی اخلاق بہتر کریں اس کو سن کے۔ اچھا جی، سورہ قمر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ تھا۔ آیت نمبر 2 ہے، یہ اگر کوئی معجزہ دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ یہ پہلے سے چلا آتا ہوا جادو ہے۔ یہ کافر پھر بھی ایمان نہیں لائے، حالانکہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے سامنے چاند کو 2 حصوں میں پھٹتے ہوئے اور پھر جڑتے ہوئے دیکھا اور معجزہ کو جادو قرار دے دیا۔ آیت نمبر 3 میں انہوں نے جھٹلایا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی، اور ہر کام ٹھہرے ہوئے وقت پر مقرر ہے۔ یعنی یاد رکھیے کہ خواہش پرستی جو ہے یہ حق کو جھٹلانا آسان کر دیتی ہے، پھر انسان حق اور باطل کو خلط ملط کر دیتا ہے، ہدایت اور بلائی کو دیکھ نہیں پاتا، تو ہر عمل کرنے والا جو ہے وہ کہیں نہ کہیں پہنچنے والا ہے، جیسا عمل ہوگا ویسا ہی انجام بھی ہوگا۔ آیت نمبر 4 ہے، یقیناً ان کے پاس وہ خبریں آ چکی ہیں جن میں ڈانٹ ڈپٹ کی نصیحت ہے،
اور کامل عقل کی بات ہے، لیکن ان ڈراؤنی باتوں نے بھی کچھ فائدہ نہ دیا۔ پس اے نبی تم ان سے راز کرو جس دن آپ پکارنے والا ناگوار چیز کی طرف پکارے گا، ایک پکارنے والا ناگوار چیز کی طرف پکارے گا، یعنی حشر کے میدان کی طرف پکارے گا۔ آیت نمبر 7 ہے، یہ جھکی آنکھوں قبروں سے اس طرح نکل کھڑے ہوں گے کہ گویا وہ پھیلا ہوا ٹڈی دل ہے، اچھل اچھل کر باہر نکل کر آ جائیں گے قبروں سے، تہوں کی تہیں میں جو لوگ پڑے ہوئے ہوں گے، زمین میں ڈیپسٹ بھی ہوں گے، سب نکل کر باہر آ جائیں گے، ان کی آنکھیں سہمی ہوئی ہوں گی، خشعن ابصارہم، خشعن ڈرے ہوئے ہوں گے، گھبرائے ہوئے ہوں گے، یہ سب کیا یعنی وہ دیکھیں گے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ آیت نمبر 8 ہے، پکارنے والے کی طرف دوڑتے ہوں گے اور کافر کہیں گے یہ دن تو بہت سخت ہے، مومنوں کے لیے وہ دن آسان ہوگا لیکن کافروں کے لیے یہ دن سخت ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید کی یہ آیت یوم یقوم الناس لرب العالمین کے بارے میں فرمایا، نصف یوم کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہے، اور ایک مدت مومن کے لیے بڑی معمولی ہوگی، اور یہ مدت مومن کے لیے بڑی معمولی ہوگی جیسا کہ سورج ڈھلنے سے سورج غروب ہونے تک کا وقت ہو، یعنی اتنا لمبا وقت مومن کے لیے بہت چھوٹا ہو جائے گا۔ قیامت کے دن کی مشقت بھی مومن کے لیے کم ہوگی، اور اس وقت سب لوگ پسینے کی لگام منہ میں ڈالے ہوئے ہوں گے، اور رہے مومن تو وہ ان پر زکام کی طرح ہوگا، اور کافر پر موت جیسی کیفیت طاری ہو جائے گی، موت جیسی سختی۔ یاد رکھیے کہ اگر ہم آخرت کے دن کو مانتے ہیں تو ہمیں اس دن کی تیاری کرنی چاہیے، اور اس دن کی کیفیات کا بھی پتہ ہونا چاہیے، کتنا ٹائم لگے گا، کتنی دیر میں فارغ ہو جائیں گے، کیسی کیفیت ہوگی، کیسے لوگ ہوں گے، یہ ساری معلومات قرآن مجید میں بھی ہیں اور ان کے بارے میں کتابیں بھی لکھی گئی ہیں، تو اس لیے آخرت کا تذکرہ انسان کے اعمال کو درست کرنے کے لیے بڑا مفید رہتا ہے۔ جس کو آخرت کا غم لگ جاتا ہے وہ دنیا کا غم بھول جاتا ہے، اس کے نزدیک دنیا کے بڑے بڑے مسائل بہت چھوٹے ہو جاتے ہیں، بہت حقیر ہو جاتے ہیں، وہ سوچتا ہے کہ یہ کیا مسئلہ ہے، مسئلہ تو آخرت ہے، یہ نقصان کیا ہے، اصل نقصان تو آخرت کا ہے، یہ ناکامی کیا ہے، اصل ناکامی تو وہاں ہے۔ تو انسان کے لیے دنیا بھی آسان ہو جاتی ہے، وہ کہتا ہے کہ یہاں چند دن کے لیے ہوں، یہاں کی ہر چیز برداشت ہو سکتی ہے، فکر کرو اس دن کی اور تیاری کرو اس دن کی انشاءاللہ۔ آیت نمبر 9 ہے، ان سے پہلے قوم نوح نے بھی ہمارے بندے کو جھٹلایا تھا اور دیوانہ بتلا کر جھڑک دیا گیا تھا، یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ آپ سے پہلے پیغمبروں پر بھی بڑی بڑی مشکلات گزری ہیں۔ آیت نمبر 10 ہے، پس اس نے اپنے رب سے دعا کی کہ میں بے بس ہوں، تو میری مدد کر۔ پس ہم نے آسمان کے دروازوں کو زور کے منہ سے کھول دیا اور زمین کے چشموں کو جاری کر دیا، پس اس کام کے لیے جو مقدر کیا گیا تھا دونوں پانی جمع ہو گئے، اور ہم نے اسے تختوں اور کیلوں والی کشتی پر سوار کر لیا جو ہماری آنکھوں کے سامنے چل رہی تھی، بدلہ اس کی طرف سے جس کا کفر کیا گیا تھا، اور بے شک ہم نے اس واقعہ کو نشانی بنا کر باقی رکھا، پس کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ بتاؤ میرا عذاب اور میری ڈرانے والی باتیں کیسی رہیں، اور بے شک ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، پس کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ قوم عاد نے بھی جھٹلایا، پس کیسا ہوا میرا عذاب اور میری ڈرانے والی باتیں۔ یعنی کشیری کہتے ہیں کہ اللہ نے کچھ لوگوں کی زبانوں پر قرآن پڑھنے کو آسان کر دیا ہے، کچھ لوگوں کو مشقت سے پڑھنا پڑتا ہے اور کچھ آسانی سے پڑھ لیتے ہیں، کچھ لوگوں کے دلوں پر اس کے علم کو آسان کر دیا، بڑی جلدی سمجھ جاتے ہیں مفہوم کو، کچھ لوگوں کے دلوں پر اس کے فہم کو آسان کر دیا، علم کو آسان کیا یعنی حفظ کر لیتے ہیں، فہم یعنی سمجھ حاصل کر لیتے ہیں، اور کچھ لوگوں کے دل پر اس کے حفظ کو آسان کر دیا۔ یہ سب کے سب اہل القرآن ہیں، یہ سب کے سب اللہ والے اور اس کے خاص بندے ہیں، تو اللہ کی کتاب انتہائی آسان ہے سمجھنے کے اعتبار سے۔ اس کے برعکس جو دنیاوی علوم ہیں ان کو سمجھنے کے لیے پہلے مزید کچھ سیکھنا پڑتا ہے، لیکن پہلی بار بھی جو قرآن کا ترجمہ پڑھ لیتا ہے تو اس کو ایک بڑا حصہ ڈائریکٹ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ کیا کہا گیا۔
رہے احکام کے متعلق آیات جو ہیں ان میں مزید غور و فکر اور فقہ کے احکام جو نکالے جاتے ہیں تو وہ ہر بندے کا کام نہیں ہوتا، لیکن قرآن جو ہے اس کو پڑھنا اور سمجھنا مشکل نہیں ہے۔ آپ دیکھیے کہ عربی زبان میں جو ہماری اپنی زبان نہیں، لیکن چھوٹے چھوٹے بچے اس کی ریڈنگ شروع کر دیتے ہیں، پھر جب ترجمہ یاد کرایا جاتا ہے تو وہ بھی یاد ہو جاتا ہے، پھر اسی طرح تفسیر بھی سمجھ میں آنے لگتی ہے، اپنی باتیں لگتی ہیں اس میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آیت نمبر 19 ہے، ہم نے ان پر تند و تیز و تند مسلسل چلنے والی ہوا ایک پہم منحوس دن میں بھیج دی، جو لوگوں کو اٹھا اٹھا کر دے پٹکتی تھی، گویا کہ وہ جڑ سے کٹے ہوئے کھجور کے تنے ہیں۔ پس کیسی رہی میری سزا اور میرا ڈرانا؟ یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، پس کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ آیت نمبر 21 میں ہے، تو یاد رکھیے کہ اللہ کے عذاب اور اللہ کے ڈراوے سے انسان کو ڈرتے ہی رہنا چاہیے، اور اس کے لیے فکر کے ساتھ ساتھ دعائیں بھی کرنی چاہیے۔ خاص طور پر یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہم انی اعوذ بک برضاک من سخطک و بمعافاتک من عقوبتک۔ اے اللہ، میں پناہ مانگتا ہوں تیری رضا کے ذریعے تیری ناراضگی سے، تیری معافی کے ذریعے تیری سزا سے، کہ اللہ تو معاف کر دینا، سزا نہ دینا۔ آمین یا رب العالمین۔ قوم سمود نے ڈرانے والوں کو جھٹلایا اور کہنے لگے کیا ہمیں میں سے ایک شخص کی ہم فرما برداری کرنے لگیں، تب تو ہم یقیناً غلطی اور دیوانگی میں پڑے ہوئے ہوں گے۔ کیا ہمارے سب کے درمیان صرف اسی پر وحی اتاری گئی؟ نہیں، بلکہ وہ جھوٹا شیخی خور ہے۔ اب سب جان لیں گے کل کو کہ کون جھوٹا اور شیخی خور تھا۔ بے شک ہم ان کی آزمائش کے لیے اونٹنی بھیجیں گے، پس اے صالح تو ان کا منتظر رہ اور صبر کر۔ ہاں، انہیں خبر دے کہ پانی ان میں تقسیم شدہ ہے، ہر ایک اپنی باری پر حاضر ہوگا۔ انہوں نے اپنی ساتھی کو آواز دی جس نے اونٹنی پر وار کیا اور اس کی کونچیں کاٹ دیں، پس کیوں کر ہوا میرا عذاب اور میرا ڈرانا۔ ہم نے ان پر ایک چیخ بھیجی، پس ایسے ہو گئے جیسے باڑ بنانے والے کی روندی ہوئی گھاس، اور ہم نے نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، پس کوئی جو نصیحت قبول کرے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ قوم لوط نے بھی ڈرانے والوں کی تکذیب کی، بے شک ہم نے ان پر پتھر برسانے والی ہوا بھیجی سوائے لوط علیہ السلام کے گھر والوں کے، انہیں ہم نے سحر کے وقت نجات دے دی۔ اپنے احسان سے ہر ایک شکر گزار کو ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ یقیناً لوط علیہ السلام نے انہیں ہماری پکڑ سے ڈرایا تھا، لیکن انہوں نے ڈرانے والوں کے بارے میں شک و شبہ اور جھگڑا کیا، یعنی پیغمبر کی بات پر یقین نہیں کرتے تھے، اور ان لوط علیہ السلام کو ان کے مہمانوں کے بارے میں پھسلایا، پس ہم نے ان کی آنکھیں اندھی کر دیں اور کہہ دیا میرا عذاب اور میرا ڈرانا چکھو، اور یقینی بات ہے کہ انہیں صبح سویرے ہی ایک جگہ پکڑنے والے مقررہ عذاب نے غارت کر دیا، پس میری عذاب اور میرا ڈرانا کا مزہ چکھو۔ اور یقیناً ہم نے قرآن کو بند و واز کے لیے آسان کر دیا ہے، پس کیا کوئی ہے نصیحت پکڑنے والا؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فرعون النذر۔ اور فرعونیوں کے پاس بھی ڈرانے والے آئے، انہوں نے ہماری تمام نشانیاں جھٹلائیں، پس ہم نے انہیں بڑے غالب قوی پکڑنے والے کی طرح پکڑ لیا۔ اے قریشیو، کیا تمہارے کافر ان کافروں سے کچھ بہتر ہیں، یا تمہارے لیے اگلی کتابوں میں چھٹکارا لکھا ہوا ہے، یا یہ کہتے ہیں کہ ہم غلبہ پانے والی جماعت ہیں؟ ان قریب یہ جماعت شکست دے دی جائے گی اور پیٹھ دے کر بھاگے گی، بلکہ انہیں عذاب کے لیے دیا گیا وقت تو قیامت کے دن ہی ہے، اور قیامت بڑی سخت اور کڑوی چیز ہے۔ بے شک گنہگار گمراہی میں اور عذاب میں ہیں، جس دن وہ اپنے منہ کے بل آگ میں گھسیٹے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا دوزخ کی آگ لگنے کے مزے چکھو۔ بے شک ہم نے ہر چیز کو ایک مقررہ اندازے پر پیدا کیا ہے، اور ہمارا حکم صرف ایک دفعہ کا ایک کلمہ ہی ہوتا ہے، جیسے آنکھ کا جھپکنا۔ اور ہم نے تم جیسے بتیروں کو ہلاک کر دیا ہے،
پس کوئی ہے نصیحت لینے والا؟ جو کچھ انہوں نے اعمال کیے ہیں سب نامہ اعمال میں لکھے ہوئے ہیں، اسی طرح ہر چھوٹی بڑی بات بھی لکھی ہوئی ہے۔ یقیناً ہمارا ڈر رکھنے والے جنتوں اور نہروں میں ہوں گے، راستی اور عزت کی بیٹھک میں، قدرت والے بادشاہ کے پاس۔ سورہ الرحمن۔ سورہ الرحمن مدنی ہے اور اس میں 78 آیتیں اور 3 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ رحمان نے قرآن سکھایا۔ کس کو سکھایا؟ سب سے پہلے جبرائیل علیہ السلام کو، اور جبرائیل کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے صحابہ کرام کو، اور پھر اس کے بعد نسل در نسل آج اللہ نے ہمیں بھی یہ سعادت بخشی اور ہمیں بھی اس کو سیکھنے کا موقع عطا کیا۔ تو یہ رحمان کی خاص رحمت ہے۔ یہ صورت نعمتوں کو شمار کرنے کے لیے آئی ہے جو اللہ نے اپنے بندوں پر انعام فرمائی ہیں، تو سب سے پہلے اللہ نے اس نعمت کو بیان کیا جو سب سے بڑی اور سب سے زیادہ نفع دینے والی اور انجام کے اعتبار سے سب سے زیادہ عظیم ہے، بہترین ہے، اور وہ قرآن کی تعلیم کی نعمت ہے۔ ہم دنیا کی باقی نعمتوں کی طرف بھاگتے دوڑتے رہتے ہیں، قرآن ہمیں اپنی طرف بلاتا ہے اور ہم پرواہ نہیں کرتے۔ تو جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس پر نعمتیں تمام ہوں، اسے قرآن کی طرف توجہ کرنا چاہیے اور اس کو سیکھنا چاہیے، کیونکہ یہ رحمان کا سکھایا ہوا ہے۔ رحمان کی رحمت کا تقاضا ہے کہ وہ بندوں کو قرآن کی تعلیم دے، اور اس نے اس کا بندوبست بھی کر دیا، اور الحمدللہ آپ خوش قسمت لوگ ہیں جہاں سیکھنے والے اور سکھانے والے موجود ہیں۔ صرف آپ کو اپنی نیت اور ارادہ اور آپ کا شوق ہونا چاہیے کہ آپ اپنے حالات اور اپنی ذمہ داریوں کے مطابق قرآن کی تعلیم حاصل کر سکیں، یعنی جیسے ویک ڈیز میں بھی ہیں، ویک اینڈ میں بھی، انگلش میں بھی، اردو میں بھی، بچوں کے لیے بھی، بڑوں کے لیے بھی۔ آپ دیکھیے کہ آپ کو کیا سوٹ کرتا ہے، مثلاً تلاش کیجئے کہ آپ کا وقت کہاں زیادہ بہتر گزر سکتا ہے، لیکن دنیا سے ایسے نہ جائیے کہ آپ کو قرآن سمجھ میں نہ آئے۔ قرآن ہی قبر میں ایک خوبصورت شخص کی شکل میں آپ کا دوست ہوگا اگر آج آپ نے اس کو اپنا دوست بنا لیا، اور اسی پر دونوں جہانوں کی خوشبختی کا مدار بھی ہے۔ آیت نمبر 3 میں بتایا گیا ہے کہ اسی نے انسان کو پیدا کیا۔ اس نعمت کے بعد انسان کی تخلیق کا ذکر کیا گیا۔ خلق الانسان یعنی انسان کو پیدا کیا۔ خود ہمارا وجود بھی ایک نعمت ہے ہمارے لیے کہ ہمارے ایگزسٹ کرتے ہیں کہ تو ہم نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن خلق سے پہلے بھی علم پہلے خلق بعد میں، یعنی پیدائش بعد میں۔ آیت نمبر 4 میں ہے کہ اور اسے بولنا سکھایا۔ پھر اس کو بولنا سکھایا تو کیا ہم اللہ کا کلام نہیں بولیں گے؟ یعنی اللہ نے اگر ہم کو بولنا سکھایا تو کیا ہم دنیا بھر کی باتیں کرتے رہیں گے اور اللہ کی بات نہیں کریں گے، اس کو نہیں پڑھیں گے، زبان سے ادا نہیں کریں گے اس کو صحیح مخارج کے ساتھ صحیح طریقے سے؟ تو اب انشاءاللہ تجوید سیکھنے کی بھی کوشش کریں جن کو تجوید کا مسئلہ ہے۔ آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو سجیسٹ کیا تھا وہ مہینے میں ایک قرآن ختم کرنا تھا، تو ہم سب کا بھی مہینے میں ایک تو ہونا ہی چاہیے، لیکن اگر ایک نہیں ہوتا تو کم از کم 2 مہینے میں تو ہونا ہی چاہیے۔ آدھا جز تو روز پڑھنے والے ہوں۔ صحابہ کرام تو 7 دن میں ختم کر لیتے تھے اور بعض 3 دن میں ختم کر لیتے تھے، لیکن چونکہ ہمارے پاس ٹائم نہیں، بھائی وہ تو ٹائم کہاں ہے، کہاں لگ رہا ہے، کیا وہ اس سے بھی زیادہ اہم کام میں لگ رہا ہے، تو اس لیے کچھ نہ کچھ وقت ویک ڈیز میں، ویکینڈ میں، دن میں، رات میں، گھر میں، آن لائن، آن کیمپس، یعنی آپ کسی طرح سے بھی اس کو جوائن کر سکتے ہیں قرآن کی کلاسز۔ آج کل تو آن لائن بہت زیادہ سہولیات ہیں، کوئی بھی رکاوٹ نہیں ہے آپ کے پاس، بس آپ کو ارادہ کرنا ہے،
ٹائم اللہ تعالیٰ خود ہی مینیج کروا دیتے ہیں. پھر جب ایک دفعہ اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے بندہ تو ٹائم انشاءاللہ خود بخود مینیج ہو جاتا ہے. تو یاد رکھیے کہ یہاں جو بات کی جا رہی ہے علم القرآن، یہ تعلیم کی بات ہو رہی ہے، یعنی اس کو سیکھیں، اس کو پڑھنا سیکھیں، اس کا معنی سیکھیں، اس کی تفسیر سیکھیں، اس میں تدبر سیکھیں، اس میں غور و فکر سیکھیں، اس کو حفظ کرنا سیکھیں. یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. آیت نمبر 5 ہے آفتاب اور مہتاب مقرر حساب سے ہیں اور ستارے اور درخت دونوں سجدہ کرتے ہیں. اسی نے آسمان کو بلند کیا اور اسی نے ترازو رکھی تاکہ تم بولنے میں تجاوز نہ کرو. انصاف کے ساتھ وزن کو ٹھیک رکھو اور تول میں کم نہ دو، یعنی دوسروں کے ساتھ انصاف کرو، عدل سے کام لو، کیونکہ ناپ تول امانت ہے. اور اسی نے مخلوق کے لیے زمین بچھا دی، یعنی زمین کو ساری مخلوق کے لیے بنایا، صرف انسانوں کے لیے نہیں، سب پر اس کا حق ہے. جس میں میوے ہیں اور خوشے والے کھجور کے درخت ہیں اور بھس والا اناج ہے اور خوشبودار پھول ہیں. پس اے انسانوں اور جنوں، تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اس نے انسان کو بجنے والی مٹی سے پیدا کیا جو ٹھیکری کی طرح تھی، اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا. پس تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وہ رب ہے دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا. تو اے جنوں اور انسانوں، تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اس نے 2 دریا جاری کر دیے جو ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں، ان دونوں میں ایک آڑ ہے کہ اس سے بڑھ نہیں سکتے. پس اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں میں سے موتی اور مونگے برآمد ہوتے ہیں. پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور اللہ ہی کی ملکیت میں ہے وہ جہاز جو سمندروں میں پہاڑ کی طرح بلند چل پھر رہے ہیں. پس اے انسانوں اور جنوں، تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ زمین پر جو ہیں سب فنا ہونے والے ہیں، صرف تیرے رب کی ذات جو عظمت اور عزت والی ہے باقی رہ جائے گی. پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ سب آسمان و زمین والے اسی سے مانگتے ہیں، ہر روز وہ ایک شان میں ہے. پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ جنوں اور انسانوں کے گروہوں، ان قریب ہم تمہاری طرف پوری طرح متوجہ ہو جائیں گے. پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے گروہ جنوں انس، اگر تم میں انسانوں اور زمین کے کناروں سے باہر نکل جانے کی طاقت ہے تو نکل بھاگو. بغیر غلبہ اور طاقت کے تم نہیں نکل سکتے. پھر اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تم پر آگ کے شعلے اور دھواں چھوڑا جائے گا، پھر تم مقابلہ نہ کر سکو گے. پھر اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ پس جب کہ آسمان پھٹ کر سرخ ہو جائے گا جیسے سرخ چمڑا، پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اس دن کسی انسان اور کسی جن سے اس کے گناہوں کی پرسش نہ کی جائے گی. پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ گنہگار صرف حلیہ سے ہی پہچان لیے جائیں گے اور ان کی پیشانیوں کے بال اور قدم پکڑ لیے جائیں گے. پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہ ہے وہ جہنم جسے مجرم جھوٹا جانتے تھے. اس کے اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان چکر کھائیں گے. پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا 2 جنتیں ہیں. پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں جنتیں بہت سی ٹہنیوں اور شاخوں والی ہیں. پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں جنتوں میں 2 بہتے ہوئے چشمے ہیں. پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں جنتوں میں ہر قسم کے میووں کی 2 قسمیں ہوں گی. پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ جنتی ایسے فرشوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے جن کے استر دبیز ریشم کے ہوں گے، اور ان دونوں جنتوں کے میوے بالکل قریب ہوں گے. پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وہاں شرمیلی نیچی نگاہ والی حوریں ہیں جنہیں ان سے پہلے کسی جن و انس نے ہاتھ نہیں لگایا. پس اپنے پالنے والے کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وہ حوریں مثل یاقوت اور مونگے کی ہوں گی. پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ احسان کا بدلہ احسان کے سوا کیا ہے؟ پس اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور ان کے سوا 2 جنتیں اور ہیں. پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
جو دونوں گہری سبز سیاہی مائل ہیں، بتاؤ اب اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں دو جوش سے ابلنے والے چشمے ہیں، پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں میں میوے اور کھجور اور انار ہوں گے، کیا اب بھی رب کی کسی نعمت کی تکذیب تم کرو گے؟ ان میں نیک سیرت خوبصورت عورتیں ہیں، پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ گوری رنگت کی حوریں جنتی خیموں میں رہنے والیاں ہیں، پس اے انسانوں اور جنوں تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان کو ہاتھ نہیں لگایا کسی انسان یا جن نے اس سے قبل، پس اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو تم ساتھ تکذیب کرتے ہو؟ سبز مسندوں اور عمدہ فرشوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، پس اے جنوں اور انسانوں تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تیرا پروردگار کا نام بابرکت ہے جو عزت و جلال والا ہے۔ اللہ اکبر۔ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کو اللہ کا ذکر کرنے کے علاوہ جس کام کا بھی آغاز کرے یہ یا ابتدا کرے اس میں بسم اللہ پڑھے۔ تبارک اسم ربی کا ذی الجلال والاکرام، تیرے پروردگار کا نام بابرکت ہے جو عزت اور جلال والا ہے۔ سورہ الواقعہ۔ سورہ الواقعہ مکی ہے اور اس میں 96 آیتیں اور 3 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اذا وقعت الواقعہ، جب قیامت قائم ہو جائے گی۔ اس صورت کا نام واقعہ رکھا گیا، یہ لازمی پیش آنے والا واقعہ ہے اور اس کا واقعہ ہونا قریب ہے، اور اس میں جو سختیاں واقع ہوں گی وہ بھی بڑی شدید ہوں گی۔ جب قیامت قائم ہو جائے گی، جس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں، وہ پست کرنے والی اور بلند کرنے والی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ یعنی جب وہ سامنے آ جائے گی تو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ ہم نہیں مانتے اس کو، اور دوسرا یہ کہ ہر چیز کے یہ معیار بدل دے گی، الٹ پلٹ کر دے گی۔ دنیا میں بلند مقام والوں کی پستی کا دن ہے، اور جو اللہ کی نافرمانیوں میں بلندی حاصل کرتے رہے، اور پھر کچھ لوگوں کو قیامت کا دن جہنم کی طرف گرا دے گا اور کچھ لوگوں کو جنت کی طرف بلند کر دے گا۔ ان لوگوں کو قیامت کے دن اللہ بلند کرے گا جو دنیا میں کم ترین خیال کیے جاتے تھے، اور کچھ لوگ پاؤں تلے روندے جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن متکبروں کو چونٹیوں کی طرح پیش کیا جائے گا، گویا کہ ان کی شکلیں انسان جیسی ہوں گی اور ہر حقیر چیز ان سے بلند ہوگی۔ یعنی تکبر کرنے والے، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے والے چونٹیوں کی طرح رینگ رہے ہوں گے، یہاں تک کہ وہ جہنم کے ایسے قید خانے میں داخل ہو جائیں گے جس کا نام بولس ہوگا، اور لوگوں پر آگوں کی آگ چھائے گی، انہیں تینۃ الخبالی پلایا جائے گا جو جہنم کی پیپ ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک قیامت کے دن میرے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ اور دور رہنے والے لوگ وہ ہیں جو زیادہ باطنی، بلا سوچے سمجھے اور بغیر احتیاط کے بولنے والے اور تکبر کرنے والے ہیں۔ آیت نمبر 4 ہے، جبکہ زمین زلزلہ کے ساتھ ہلا دی جائے گی اور پہاڑ بالکل ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، پھر وہ مثل پراگندہ غبار کے ہو جائیں گے اور تم 3 جماعتوں میں ہو جاؤ گے۔ حشر میں انسانوں کے 3 گروہ ہوں گے۔ کچھ لوگ پہلا گروہ وہ ہے کہ کچھ لوگ عرش کے دائیں جانب ہوں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے جو آدم علیہ السلام کی دائیں جانب سے نکلے، انہیں ان کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور انہیں دائیں طرف سے لے جایا جائے گا، یہ اہل جنت کی اکثریت ہوں گے۔ کچھ لوگ عرش کے بائیں جانب ہوں گے، یہ آدم علیہ السلام کی بائیں جانب سے نکلے تھے، انہیں ان کے نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، انہیں بائیں جانب لے جایا جائے گا، یہ اہل جہنم کی اکثریت ہوں گے۔ اللہ ہمیں ان سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔ اور کچھ لوگ اللہ کے سامنے ہوں گے، یہ سبقت لے جانے والے، یہ دائیں ہاتھ والوں سے زیادہ خاص، زیادہ نصیب والے اور اللہ کے زیادہ مقرب ہوں گے۔ ان میں رسل، انبیاء، صدیقین، شہداء ہوں گے، وہ بائیں ہاتھ والوں سے کم تعداد میں ہوں گے۔ کچھ لوگ رحمان کے سائے تلے ہوں گے، خوش نصیب۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 7
آدمی ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، جبکہ اس کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ نمبر 1، عادل حاکم، یعنی اللہ جس کو انصاف والی جگہ پر بٹھائے اور وہ لوگوں کے درمیان عدل کرے۔ نمبر 2، وہ نوجوان جس نے اللہ کی عبادت میں پرورش پائی، جوانی میں عبادت کرنے والے۔ اور نمبر 3، ایسا شخص جس نے اللہ کو اکیلے میں یاد کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ چوتھا، وہ شخص جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے، مسجد سے محبت کرتا ہے۔ پانچواں، وہ 2 آدمی جو آپس میں اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں۔ چھٹے، وہ شخص جسے کسی بلند مرتبہ خوبصورت عورت نے اپنی طرف بلایا اور اس نے جواب دیا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، وہ مرد اس کی طرف راغب نہ ہوا۔ ساتواں، وہ شخص جس نے اپنا پوشیدہ صدقہ کیا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چل سکا کہ دائیں ہاتھ نے کتنا اور کیا دیا، ان گنت دیا۔ تو اس میں اگر آپ کے پاس بہت مال نہیں بھی ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ کوئنز اکٹھے کرتے رہیں، صدقہ باکس بنا لیں گھر میں، اور پھر آپ کو گنے بغیر اکٹھے لا کر ڈال دیں تو کیا ہوگا؟ ان گنت بے حساب، اور خود بھی آپ کو نہیں پتا کہ آپ نے کیا خرچ کیا، اور کسی اور کو بھی نہ پتہ چلے۔ اس پہ تو ہم عمل کر ہی سکتے ہیں انشاءاللہ۔ سب ارادہ کریں اس پہ عمل کرنے کے لیے۔ ایک باکس بنائیں اور اس میں کوئنز ہوں، نوٹ ہوں، سب ڈالتے جائیں اور بغیر گنے کسی کو جا کے کسی کی مدد کر دیں، تو یہ بغیر حساب کے آپ نے جو صدقہ کیا ہوگا اس میں شمار ہو جائے گا۔ پھر اسی طرح کچھ لوگ سونے کے ممبروں پر ہوں گے، یعنی دائیں اور بائیں اور آگے کے لوگوں کے علاوہ کچھ لوگوں کی خاص شان ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مہاجرین کے لیے قیامت کے دن سونے کے ممبر ہوں گے، وہ ان پر بیٹھیں گے اور ہر قسم کی گھبراہٹ سے امن میں ہوں گے۔ انہیں اس دن کوئی گھبراہٹ ہی نہیں ہوگی۔ دنیا میں انہوں نے بہت گھبراہٹیں دیکھیں اور بہت خوف میں وقت گزارا۔ پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ کے نزدیک بہترین بندے وہ ہوں گے جو اچھے انداز میں ادائیگی کرتے ہیں، یعنی جو کچھ انہیں دینا ہوتا ہے بہترین انداز میں دیتے ہیں۔ قیامت کے دن بدترین لوگ کون ہوں گے؟ قیامت کے دن بدترین لوگ وہ ہوں گے جن کے شر سے ڈر کر لوگ ان سے ملنا چھوڑ دیں۔ استغفر اللہ۔ آپ دیکھیے کہ خاندانوں میں بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو لوگوں کو اتنا تنگ کرتے ہیں، اتنا ذلیل کرتے ہیں کہ بالآخر لوگ کہتے ہیں کہ اب بس ہو گئی، اب ان کے سامنے نہ ہی آؤں۔ بعض اوقات بےہودہ مذاق کرتے ہیں، بعض اوقات نقلیں اتارتے ہیں، بعض اوقات طعنے دیتے ہیں۔ ہم سب کو ایسی بری عادتیں اور برے اخلاق سے بچنا چاہیے، کیونکہ ایسے لوگ دنیا میں بھی بدترین ہیں تو قیامت کے دن بھی بدترین ہوں گے۔ اللہ تعالی ہماری ان عادتوں کو نکال دے ہمارے اندر سے کہ ہم کسی پر ہنسیں یا کسی کو تکلیف دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن لوگوں میں سے بدترین آدمی اس کو پاؤ گے جو دور خواہ ہو۔ وہ لوگوں کی بات ان تک پہنچاتا اور ان کی بات لوگوں تک پہنچاتا، یعنی ادھر کی ادھر لگاتا ہے جا کر۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن سے اللہ تعالیٰ کلام بھی نہیں کرے گا۔ بہرحال ہر طرح کے لوگ ہوں گے۔ اس دن حشر کے میدان میں اپنے اپنے عمل کے مطابق مقام دیے جائیں گے۔ وہاں اپنی جگہ تلاش کیجئے کہ آپ کہاں ہوں گے، میں کہاں ہوں گی، تو ہمیں کون کون سے ایسے کام کرنے ہیں کہ جن کی وجہ سے وہاں اچھا ٹھکانہ ملے، کیونکہ وہ دن بڑا ہی آفت کا دن ہوگا۔ آیت نمبر 8 ہے، پس داہنے ہاتھ والے کیسے اچھے ہیں داہنے ہاتھ والے، اور بائیں ہاتھ والے کیا حال ہے بائیں ہاتھ والوں کا، اور جو آگے والے ہیں وہ تو آگے والے ہی ہیں، وہ بالکل نزدیکی حاصل کیے ہوئے ہیں، نعمتوں والی جنتوں میں ہیں۔ بہت بڑا گروہ تو اگلے لوگوں میں سے ہوگا اور تھوڑے سے پچھلے لوگوں میں سے۔ اس میں والسابقون السابقون کا بھی ذکر آیا ہے، سبقت کرنے والے، تو سبقت کرنے والے ہیں، آگے جانے والے تو آگے جانے والے ہیں، دنیا میں بھی نیکیوں میں آگے جاتے تھے تو آخرت میں بھی آگے آگے ہوں گے۔ جو دنیا میں بھی سبقت کرے وہ آخرت میں بھی سبقت لے جائے گا، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالی ہمیں نیکیوں میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ بالکل نزدیکی حاصل کیے ہوئے ہیں، نعمتوں والی جنتوں میں ہیں، بہت بڑا گروہ تو اگلے لوگوں میں سے ہوگا اور تھوڑے سے پچھلے لوگوں میں سے۔
یہ لوگ سونے کے تاروں سے بنے ہوئے تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے۔ ریلیکس، کوئی کام نہیں ہے آپ کا، صرف مزے ہی مزے ہیں۔ اگر دنیا میں تھوڑا سا کما لیا ہے آپ نے تو۔ ان کے پاس ایسے لڑکے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے، آمد و رفت کریں گے، اب خورے اور جگ لے کر اور ایسا جام لے کر جو بہتی ہوئی شراب سے پر ہو، جس سے نہ سر میں درد ہو نہ عقل میں فطور آئے، اور ایسے میوے لیے ہوئے جو ان کے پسند کے ہوں، اور پرندوں کے گوشت جو انہیں مرغوب ہوں، اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں جو چھپے ہوئے موتیوں کی طرح ہیں۔ یہ صلہ ہے ان کے اعمال کا، نہ وہاں بکواس سنیں گے نہ گناہ کی بات۔ جو لوگ دنیا میں بےہودگی سے بچتے ہیں کیونکہ ان کو پسند نہیں، اللہ تعالیٰ ان کو قیامت کے دن بھی بچائے گا انشاءاللہ۔ صرف سلام ہی سلام کی آواز ہوگی، سبحان اللہ، ہر ایک سلامتی ہوگی، ہر ایک سے سلامتی ہوگی، اچھی بات ہی سننے کو ملے گی۔ اور داہنے ہاتھ والے کیا ہی اچھے ہیں داہنے ہاتھ والے، اور بغیر کانٹوں کے بیریوں اور تہ بتہ کیلوں اور لمبے لمبے سایوں اور بہتے ہوئے پانیوں اور بکثرت پھلوں میں، جو نہ ختم ہو نہ روک لیے جائیں، اور اونچے اونچے فرشتوں میں ہوں گے، فرشوں میں ہوں گے۔ ہم نے ان کی بیویوں کو خاص طور پر بنایا ہے اور ہم نے انہیں کنواریاں بنا دیا، محبت والیاں اور ہم عمر ہیں۔ آیت نمبر 28 میں دیکھیں کہ بیری کا درخت بھی ہے جنت کے درختوں میں، اور یہ درخت بڑا مبارک ہے۔ اس درخت کو کاٹنے سے منع کیا گیا ہے کیونکہ اس میں پھل بھی ہیں اور لوگوں کے لیے علاج بھی ہے۔ ابن بطال کہتے ہیں کہ وہب بن منبع نے اپنی کتاب میں یہ لکھا کہ سبز بیری کے 7 پتے لے کر اسے 2 پتھروں کے درمیان کوٹ لیں، 7 پتے کوٹ لیں اور اسے پانی میں ملا دیں، پھر اس پانی پر آیت الکرسی اور تینوں کل پڑھیں، اس میں سے 3 گھونٹ پی لیں، باقی سے غسل کر لیں، یہ بیماری کو ختم کر دے گا، اور یہ اس شخص کے لیے بھی فائدہ مند ہے جو جادو کی وجہ سے حق زوجیت ادا نہ کر سکے۔ یعنی جادو کے لیے بھی یہ کیا جا سکتا ہے۔ انشاءاللہ میں سینڈ کروں گی، آپ اس کو ضرور نوٹ کر لیجئے گا، ہر بیماری اور جادو وغیرہ کے لیے یہ مفید ہیں، یعنی بیری کے پتے۔ تو بہرحال بیری کے پتوں سے علاج معروف علاج ہے جو انسان کو نظر، جادو، روحانی بیماریوں اور ویسے بھی بیماریوں میں فائدہ دیتا ہے۔ آیت نمبر 33 میں ہم نے پڑھا تھا کہ یہ جنت کے پھلوں کی صفت ہے کہ جب پھل توڑا جائے گا تو پھر اس کے بعد اور آ جائیں گے وہاں۔ دنیا میں تو درخت خالی ہو جاتے ہیں لیکن وہاں ختم نہیں ہوں گے، منقطع نہیں ہوں گے، اور اونچے اونچے فرشوں میں ہوں گے۔ ہم نے ان کی بیویوں کو خاص طور پر بنایا اور ہم نے انہیں کنواریاں بنا دیا، ہم محبت والیاں اور ہم عمر۔ دائیں ہاتھ والوں کے لیے ہیں جمع غفیر ہے اگلوں میں سے، اور بہت بڑی جماعت ہے پچھلوں میں سے۔ اور بائیں ہاتھ والے کیا ہیں؟ بائیں ہاتھ والے گرم ہوا اور گرم پانی میں ہوں گے، اور سایہ دھویں کے سائے میں، اور جو نہ ٹھنڈا ہے نہ فرحت بخش۔ بے شک یہ لوگ اس سے پہلے بہت نازوں میں پلے تھے اور بڑے بڑے گناہوں پر اصرار کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈی ہو جائیں گے تو کیا ہم پھر دوبارہ اٹھا کھڑے کیے جائیں گے؟ تو اس میں یاد رکھیے کہ خوشحالی بڑی آزمائش ہے، انسان بڑی نعمتیں بڑی آزمائش ہیں۔ جب انسان کو کھانے کو وافر مل جاتا ہے، جب عیش و عشرت کے سامان وافر مقدار میں مل جاتے ہیں تو پھر انسان اپنی آخرت سے غافل ہو جاتا ہے، وہ دنیا کو ہی جنت سمجھ بیٹھتا ہے اور اہم کاموں کو فراموش کر دیتا ہے، لیکن جہنم کا ایک غوطہ دنیا کی ساری خوشحالی بلا دے گا۔ انسان کہے گا اللہ کی قسم میں نے کوئی راحت دیکھی ہی نہیں، اور اسی طرح جنت کی ایک جھلک دیکھنے والا دنیا کی سارے غموں کو بھلا دے گا۔ یا اللہ میرے پاس سے کبھی کوئی تکلیف گزری ہی نہیں، کوئی شدت اور سختی میں نے دیکھی ہی نہیں، لیکن جو بدبخت ہوں گے وہ وہاں مصیبت میں پکڑے ہوئے ہوں گے۔ ان کے قصور کیا تھے؟ وہ شرک اور بڑے گناہوں پر اڑے ہوئے تھے۔ آیت نمبر 47 یعنی وہ آخرت پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ اور زقوم کے درخت کا اگر ایک قطرہ دنیا میں پڑ جائے تو ہر چیز کو جلا کر رکھ دے، تو کیا ہوگا کہ اور کیا ہمارے اگلے باپ دادا بھی؟ آپ کہہ دیجئے کہ یقیناً سب اگلے اور پچھلے ضرور جمع کیے جائیں گے ایک مقررہ دن کے وقت۔ پھر تم اے گمراہو جھٹلانے والو، البتہ کھانے والے تھوہر کا درخت
تھور کا درخت یہ ہے، زقوم کا درخت، کہ اگر ایک قطرہ بھی دنیا میں پڑ جائے تو ہر چیز کو جلا کر رکھ دے۔ استغفر اللہ۔ اور اسی سے پیٹ بھرنے والے ہو، پھر اس پر گرم کھولتا ہوا پانی پینے والے ہو، پھر پینے والے بھی پیاسے اونٹوں کی طرح۔ قیامت کے دن ان کی مہمانی یہ ہے۔ توبہ استغفار۔ اللہم اجرنی من النار، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم ومن فتنۃ المحیا والممات ومن شر فتنۃ المسیح الدجال، آمین یا رب العالمین۔ ہم ہی نے تم سب کو پیدا کیا ہے، پھر تم کیوں باور نہیں کرتے؟ اچھا پھر یہ تو بتلاؤ کہ جو منی تم ٹپکاتے ہو، کیا اس کا انسان تم بناتے ہو یا پیدا کرنے والے ہم ہی ہیں؟ ہم ہی نے تم میں موت کو متعین کر دیا ہے اور ہم اس سے ہارے ہوئے نہیں ہیں کہ تمہاری جگہ تم جیسے اور پیدا کر دیں اور تمہیں نئے سرے سے اس عالم میں پیدا کریں جس سے تم بالکل بے خبر ہو۔ تمہیں یقینی طور پر پہلی دفعہ کی پیدائش معلوم ہی ہے، پھر کیوں عبرت حاصل نہیں کرتے؟ اچھا پھر یہ بھی بتلاؤ کہ تم جو کچھ بوتے ہو اسے تم ہی اگاتے ہو یا ہم اگانے والے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اسے ریزہ ریزہ کر ڈالیں اور تم حیرت کے ساتھ باتیں بناتے ہی رہ جاؤ کہ ہم پر تو تاوان ہی پڑ گیا، بلکہ ہم بالکل محروم ہی رہ گئے۔ اچھا یہ بتاؤ کہ جس پانی کو تم پیتے ہو اسے بادلوں سے بھی تم ہی اتارتے ہو یا ہم برساتے ہیں؟ اگر ہماری منشا ہو تو ہم اسے کڑوا زہر کر دیں، پھر تم ہماری شکر گزاری کیوں نہیں کرتے؟ اچھا ذرا یہ بھی بتاؤ کہ جو آگ تم سلگاتے ہو اس کے درخت کو تم نے پیدا کیا ہے یا ہم ہی اس کے پیدا کرنے والے ہیں؟ ہم نے اسے سبب نصیحت اور مسافروں کے فائدے کی چیز بنایا ہے، پس اپنے بہت بڑے رب کے نام کی تسبیح کیا کرو۔ پس میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے گرنے کی، اور اگر تمہیں علم ہو تو یہ بہت بڑی قسم ہے کہ بے شک یہ قرآن بہت بڑی عزت والا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان ربی العظیم۔ یعنی اللہ کو ہر طرح کے عیب سے منزہ قرار دو، اس کی نعمتوں پر اس کی تعریف بیان کرو، اس کا شکر ادا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا کلام افضل ہے؟ آپ نے فرمایا جو اللہ نے اپنے بندوں اور اپنے فرشتوں کے لیے چنا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، تمام مخلوق کا رزق اس میں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی جب وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ میں تمہیں وصیت کر رہا ہوں جس میں 2 باتوں کا حکم ہے اور 2 باتوں سے روک رہا ہوں۔ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے رہنا، اگر 7 آسمان اور 7 زمینوں کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور لا الہ الا اللہ کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ والا پلڑا جھک جائے گا۔ اگر 7 زمین اور 7 آسمان بند کڑے کی شکل اختیار کر لیں تو لا الہ الا اللہ اس کو بھی توڑ دے گا۔ اور دوسرے نمبر پہ یہ کہ سبحان اللہ و بحمدہ کا ورد کرتے رہنا، یہ ہر چیز کی نماز ہے، اس کے ذریعے مخلوق کو رزق ملتا ہے۔ دن میں 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ کہنے والے کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اگرچہ وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ اور قیامت کے دن انسان کا بچاؤ کرنے والے کلمات بھی تسبیح ہی ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنا بچاؤ حاصل کر لو۔ صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا دشمن آ گیا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، لیکن اپنا جہنم سے بچاؤ کر لو، یعنی اپنا آپ جہنم سے بچانے کے لیے کیا کرو؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھا کرو۔ یہ کلمات قیامت کے دن تمہارے آگے آ کر تمہارے پیچھے آ کر تمہارا بچاؤ کریں گے۔ یہی کلمات والباقیات الصالحات ہیں۔ اس کلمے کی کتنی تعریفیں بیان ہوئی ہیں مختلف جگہوں پر، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ کم از کم ایک تسبیح اس کی دن میں کر لیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ آیت نمبر 75۔ پس میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے گرنے کی، اور اگر تمہیں علم ہو تو یہ بہت بڑی قسم ہے۔ اوکے بے شک یہ قرآن بہت بڑی عزت والا ہے جو ایک محفوظ کتاب میں درج ہے جسے صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں۔ یہ رب العالمین کی طرف سے اترا ہوا ہے، پس کیا تم ایسی بات کو سرسری اور معمولی سمجھ رہے ہو؟
اور اپنے حصے میں یہی لیتے ہو کہ جھٹلاتے پھرو۔ پس جب کہ روح نرخے تک پہنچ جائے اور تم اس وقت آنکھوں سے دیکھتے رہو، ہم اس شخص سے بنسبت تمہارے بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں لیکن تم نہیں دیکھ سکتے۔ پھر اگر تم کسی کے زیر فرمان نہیں اور اس قول میں سچے ہو تو ذرا اس روح کو تو لوٹاؤ۔ پس جو کوئی بارگاہ الہی سے قریب کیا ہوا ہوگا اسے تو راحت ہے اور غذائیں ہیں اور آرام والی جنت ہے، اور جو شخص داہنے ہاتھ والوں میں سے ہے تو بھی سلامتی ہے تیرے لیے کہ تو داہنے والوں میں سے ہے۔ لیکن اگر کوئی جھٹلانے والوں گمراہوں میں سے ہے تو کھولتے ہوئے گرم پانی کی مہمانی ہے اور دوزخ میں جانا ہے۔ یہ خبر سراسر حق اور قطعاً یقینی ہے۔ پس تو اپنے عظیم الشان پروردگار کی تسبیح کر۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ سورہ الحدید جو ہے مدنی ہے اور اس میں 29 آیتیں اور 4 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ آسمانوں اور زمین میں جو ہے سب اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، وہ زبردست باحکمت ہے۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اسی کی ہے، وہی زندگی دیتا ہے اور موت بھی، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہی پہلے ہے اور وہی پیچھے، وہی ظاہر ہے اور وہی مخفی، اور وہ ہر چیز کو بخوبی جاننے والا ہے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ اللہ کے یہ 4 نام بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ ان کے ساتھ جو شخص اللہ کو پکارتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے وسوسے وغیرہ بھی دور کر دیتے ہیں۔ سوتے وقت کی دعا میں بھی یہ نام آتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو پڑھنے کے لیے کہا تھا۔ تو جو شخص کہتا ہے نا کہ مجھے بہت وسوسے آتے ہیں، نماز بھی نہیں پڑھی جاتی، اور یہ اس کے لیے بہترین دعا ہے، یہ وسوسوں سے بچاؤ کی دعا ہے۔ اور دعا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو سکھائی تھی وہ کیا تھی کہ اللہم رب السماوات و رب الارض و رب العرش العظیم ربنا و رب کل شیء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والانجیل والفرقان اعوذ بک من شر کل شیء انت آخذ بناصیہ اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء وانت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء اقضی عنا الدین واغننا من الفقر۔ یہ سونے کی دعائیں سوتے وقت پڑھنے کی۔ آیت نمبر 4 ہے، وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر مستوی ہو گیا۔ وہ خوب جانتا ہے اس چیز کو جو زمین میں جائے اور جو اس سے نکلے اور جو آسمان سے نیچے آئے اور جو کچھ چڑھ کر اس میں جائے، اور جہاں کہیں تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، اور جو تم کر رہے ہو وہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ ہم مسلسل اللہ کی نگاہ میں ہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ عرش پانی کے اوپر ہے اور اللہ عز و جل عرش کے اوپر ہے، اور اللہ پر تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں۔ عرش پر ہوتے ہوئے وہ تمہاری دعائیں قبول کرتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آسمانوں کی اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے اور تمام کام اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ وہی رات کو دن میں لے جاتا ہے اور وہی دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے، اور سینوں کے بھیدوں کا وہ پورا عالم ہے۔ اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ اور اس مال میں سے خرچ کرو جس میں اللہ نے تمہیں دوسروں کا جانشین بنایا ہے۔ پس تم میں سے جو ایمان لائیں اور خیرات کریں انہیں بہت بڑا ثواب ملے گا۔ تم اللہ پر ایمان کیوں نہیں لاتے حالانکہ خود رسول تمہیں اپنے رب پر ایمان لانے کی دعوت دے رہا ہے، اور اگر تم مومن ہو تو وہ تو تم سے مضبوط عہد و پیمان بھی لے چکا ہے۔ وہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندے پر واضح آیتیں اتارتا ہے تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے نور کی طرف لے جائیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر نرمی کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے؟ دراصل آسمانوں اور زمینوں کی میراث کا مالک اللہ ہی ہے۔ تم میں سے جن لوگوں نے فتح سے پہلے فی سبیل اللہ دیا ہے اور قتال کیا ہے وہ دوسروں کے برابر نہیں بلکہ ان سے بہت بڑے درجے کے ہیں جنہوں نے فتح کے بعد خیراتیں دیں اور جہاد کیے۔ ہاں، بھلائی کا وعدہ تو اللہ تعالیٰ کا ان سب سے ہے۔ جو کچھ
تم کر رہے ہو اس سے اللہ تعالیٰ خبردار ہے۔ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو اچھی طرح قرض دے پھر اللہ تعالیٰ اسے اس کے لیے بڑھاتا چلا جائے اور اس کے لیے پسندیدہ اجر ثابت ہو جائے۔ قیامت کے دن تو دیکھے گا کہ مومن مردوں اور عورتوں کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں دوڑ رہا ہوگا۔ آج تمہیں ان جنتوں کی خوشخبری ہے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، جن میں ہمیشہ کی رہائش ہے، یہ ہے بڑی کامیابی۔ اس دن منافق مرد اور عورت ایمان والوں سے کہیں گے کہ ہمارا انتظار تو کرو کہ ہم بھی تمہارے نور سے کچھ روشنی حاصل کر لیں۔ جواب دیا جائے گا کہ تم اپنے پیچھے لوٹ جاؤ اور روشنی تلاش کرو، پھر ان کے اور ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی جس میں دروازہ بھی ہوگا، اس کے اندرونی حصہ میں تو رحمت ہوگی اور باہر کی طرف عذاب ہوگا۔ یہ چلا چلا کر ان سے کہیں گے کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ وہ کہیں گے ہاں تھے تو صحیح، لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنہ میں پھنسا رکھا تھا اور انتظار میں ہی رہے اور شک و شبہ ہی کرتے رہے، اور تمہیں تمہاری فضول تمناؤں نے دھوکے میں ہی رکھا، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ پہنچا اور تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ دینے والے نے دھوکے میں ہی رکھا۔ الغرض آج تم نے نہ فدیہ اور نہ بدلہ قبول کیا جائے گا، اور نہ کافروں سے تم سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وہی تمہاری رفیق ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ کیا اب تک ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آیا کہ ان کے دل ذکر الہی سے اور جو حق اتر چکا ہے اس سے نرم ہو جائیں اور ان کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں ان سے پہلے کتاب دی گئی تھی؟ پھر جب ان پر ایک زمانہ دراز گزر گیا تو ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں سے بہت سے فاسق ہیں۔ یقین مانو کہ اللہ ہی زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیتا ہے۔ ہم نے تو تمہارے لیے اپنی آیتیں بیان کر دیں تاکہ تم سمجھو۔ بے شک صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں اور جو اللہ کو خلوص کے ساتھ قرض دے رہے ہیں ان کے لیے یہ بڑھایا جائے گا اور ان کے لیے پسندیدہ اجر و ثواب ہے۔ اللہ اور اس کے رسول پر جو ایمان رکھتے ہیں وہی لوگ اپنے رب کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں، ان کے لیے ان کا اجر اور ان کا نور ہے، اور جو لوگ کفر کرتے ہیں اور ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں وہ جہنمی ہیں۔ خوب جان رکھو کہ دنیا کی زندگی صرف زینت اور آپس میں فخر و غرور اور مال و اولاد میں ایک کا دوسرے سے اپنے آپ کو زیادہ بتلانا ہے۔ جیسے بارش اور اس کی پیداوار کسانوں کو اچھی معلوم ہوتی ہے، پھر جب وہ خشک ہو جاتی ہے تو زرد رنگ میں اس کو تم دیکھتے ہو، پھر وہ بالکل چورا چورا ہو جاتی ہے، اور آخرت میں سخت عذاب اور اللہ کی مغفرت اور رضامندی ہے، اور دنیا کی زندگی بجز دھوکے کے سامان کے کچھ بھی نہیں۔ تو آؤ دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان و زمین کی وسعت کے برابر ہے۔ یہ ان کے لیے بنائی گئی ہے جو اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے دے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ نہ کوئی مصیبت دنیا میں آتی ہے نہ خاص تمہاری جانوں میں، مگر اس سے پہلے کہ ہم اس کو پیدا کریں وہ ایک خاص کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ یہ کام اللہ تعالیٰ پر بالکل آسان ہے تاکہ تم اپنے سے فوت شدہ کسی چیز پر رنجیدہ نہ ہو جایا کرو اور نہ عطا کردہ چیز پر اترا جاؤ، اور اترانے والے شیخی خوروں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا، جو خود بھی بخل کریں اور دوسروں کو بھی بخل کی تعلیم دیں۔ سنو جو بھی منہ پھیرے، اللہ بے نیاز اور سزاوار حمد و ثنا ہے۔ یقیناً ہم نے پیغمبروں کو کھلی دلیلیں دے کر بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان ترازو نازل فرمایا تاکہ لوگ عدل پر قائم رہیں، اور ہم نے لوہے کو اتارا جس میں سخت ہیبت و قوت ہے، اور لوگوں کے لیے اور بھی بہت سے فائدے ہیں، اور اس لیے بھی کہ اللہ جان لے کہ اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد بے دیکھے کون کرتا ہے۔ بے شک اللہ قوت والا اور زبردست ہے۔ بے شک ہم نے نوح اور ابراہیم علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا، اور ہم نے ان دونوں کی اولاد میں پیغمبری اور کتاب جاری رکھی، تو ان میں سے کچھ تو راہ یافتہ ہیں اور ان میں سے اکثر بہت نافرمان رہے۔ ان کے بعد پھر بھی ہم اپنے رسولوں کو پے در پے بھیجتے رہے، اور ان کے بعد عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو بھیجا اور انہیں انجیل عطا فرمائی اور ان کے ماننے والوں کے دلوں میں شفقت اور رحم پیدا کر دیا۔ ہاں رہبانیت ترک دنیا تو ان لوگوں نے از خود ایجاد کر لی تھی، ہم نے ان پر اسے واجب نہ کیا تھا سوائے اللہ کی رضا جوئی کے، سو انہوں نے اس کی پوری رعایت
نہ کی، پھر بھی ہم نے ان میں سے جو ایمان لائے تھے انہیں ان کا اجر دیا، اور ان میں زیادہ تر لوگ نافرمان ہیں۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرتے رہا کرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ اللہ تمہیں اپنی رحمت کا دوہرا حصہ دے گا اور تمہیں نور دے گا جس کی روشنی میں تم چلو پھرو گے، اور تمہارے گناہ بھی معاف فرما دے گا۔ اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ یہ اس لیے کہ اہل کتاب جان لیں کہ اللہ کے فضل کے کسی حصے پر بھی انہیں اختیار نہیں، اور یہ کہ سارا فضل اللہ ہی کا ہے، اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، اور جسے چاہے دے اور اللہ ہی ہے بڑے فضل والا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارا پارہ نمبر 27 بھی کمپلیٹ ہوا ہے۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں اس میں عمل کی باتیں۔ جنت میں جانے والوں کی خاص خوبی یہ ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کے اندر تقوی کے ساتھ رہتے ہیں۔ اللہ کے پسند کے کاموں کی طرف محبت اور شوق سے بڑھنا چاہیے۔ خواہش پرستی حق کو جھٹلانا آسان کر دیتی ہے۔ اگر انسان بڑے بڑے گناہوں سے بچتا رہے تو چھوٹے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ طالب علم کا قرآن سمجھے بغیر دنیا سے چلے جانا حسرت کا باعث ہوگا، خسارے کا باعث ہوگا۔ ایمان والے نصیحت کو قبول کرتے ہیں۔ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس کے قریب تر وہ لوگ ہوں گے جو اخلاق میں سب سے اچھے ہیں۔ جو چاہتا ہو کہ دنیا اور آخرت کی نعمتیں اس پر تمام ہوں تو وہ قرآن کو پڑھے۔ اولاد جب استغفار کرتی ہے ماں باپ کے لیے تو ماں باپ کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ اپنی ساری نیکیوں کا بدلہ دنیا میں نہیں ایکسپٹ کرنا چاہیے کہ یہیں سب کچھ مل جائے۔ بغیر سوچے سمجھے بولنے والوں کی مذمت کی گئی ہے، اور بہت زیادہ باتونی لوگوں کی بھی۔ ہر انسان اپنے اپنے عمل کے بدلے میں رہن میں ہے۔ فجر کی نماز کی اہمیت کے بارے میں بھی پتہ چلتا ہے۔ الحمدللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔